أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اعوذ باللہ السمیع العلیم العظیم الحفیظ بوجہ الکریم وسلطانہ القدیم من الرجس الخبیث المخبث الشیطان اللعین الرجیم وقبیلہ ونفخہ ونفثہ وہمزہ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام نبیوں کے سردار حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور تمام مذاہب کے سردار دین اسلام کے پیروکاروں، سلام علیکم، طبتم، برکتیں اور رحمتیں آپ پر۔ سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک۔ اور آج جس ہستی کو ہم سرنامہ کلام بنا رہے ہیں، اس ہستی کو سبط رسول، سید شباب اہل الجنہ، سید الشہداء حضرت امام حسین بن علی علیہ السلام کہا جاتا ہے۔ تاریخ ولادت 5 شعبان 4 ہجری 10 جنوری 626 عیسوی ہے، اور تاریخ شہادت 10 محرم الحرام 61 ہجری 10 اکتوبر 680 عیسوی بنتی ہے۔ 1336 شمسی سال ہو چکے ہیں۔ آپ کا مزار عراق کے شہر کربلا میں ہے۔ ہمارے داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ کشف المحجوب میں فرماتے ہیں کہ امام حسین محققین اولیاء اللہ میں سے ہیں اور اہل صفا کا قبلہ ہیں اور کربلا کے قتیل ہیں۔ اہل طریقت یعنی صوفیاء اور اولیاء اللہ آپ کے حال کی درستگی پر متفق ہیں۔ جب تک حق ظاہر رہا آپ حق کی اتباع کرتے رہے، اور جب حق پوشیدہ ہوا تو آپ نے تلوار کو اٹھا لیا۔ سبط رسول حدیث نمبر 140 ہے۔ ابن ماجہ یعلا بن مرہ کہتے ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ایک دعوت میں کھانا کھانے گیا۔ واپسی پر دیکھا کہ حضرت حسین جو ہیں وہ گلی میں کھیل رہے ہیں۔ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لوگوں سے آگے بڑھے، ہاتھوں کو پھیلایا تو یعنی کہ میرے قریب آؤ، تو بچہ جو ہے وہ ادھر ادھر دوڑنے لگا۔ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہنسنے لگے، مسکرانے لگے۔ امام حسین بھی مسکرا رہے ہیں۔ آخرکار حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت امام حسین کو پکڑ لیا، اپنا ایک ہاتھ ٹھوڑی کے نیچے رکھا، ایک ہاتھ سر کے اوپر رکھا، اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کا بوسہ لیا اور فرمایا حسین منی وانا من حسین، حسین مجھ سے ہے، میں حسین سے ہوں۔ احب اللہ من احب حسینا، حسین سبت من الاسبات۔ اصل میں اس لفظ کے لیے جو ہے وہ میں نے حدیث مبارکہ پڑھی۔ سید شباب اہل الجنہ، مسند امام احمد، حدیث کی کاؤنٹنگ جو ہے وہ 11537 بنتی ہے۔ مجمع الزوائد میں بھی ہے، مستدرک میں ہے، السلسلۃ الصحیحہ یہ البانی کا جو ہے وہ 797 نمبر حدیث، ترمذی شریف میں بھی ہے، اور مشکات میں بھی یہ حدیث مبارکہ ہے۔ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ان الحسن والحسین سیدا شباب اہل الجنہ، تو ترمذی نے کہا کہ ھذا حدیث حسن صحیح، یہ حسن اور صحیح ہے کہ حسن و حسین جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں۔ سید الشہداء، شہداء کے سردار، شہداء جمع ہے شہید کی۔ شہید اللہ تعالیٰ کے ناموں میں سے ایک نام بھی ہے۔ شہید کا معنی گواہی دینے والا، یعنی کیا مطلب؟ اللہ کے لیے جب شہید ہے تو اس کا مطلب ہر چیز جو ہے وہ اس کی نظر کے سامنے ہے، اس کے علم میں ہے۔ لیکن جب شہید بندے کے لیے استعمال کیا جائے گا تو شہید اسم ہے بروزن فعیل، گواہی دینے والا۔ اور شہید یہ نام محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس فرد مومن کو دیا جو اللہ کی راہ میں
مشرکوں کے ہاتھوں، غیر مسلموں کے ہاتھوں قتل کر دیا جائے یا مسلمانوں کے ہاتھوں ظلمن قتل ہو جائے اور دیت واجب نہ ہو، اس کو کہتے ہیں شہید۔ قرآن مجید میں کہا گیا وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ۔ آل عمران میں ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کی راہ میں قتل کر دیے جائیں تم ان کو مردہ گمان مت کرو، اور سورہ بقرہ میں کہا وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ، جو اللہ تعالیٰ کی راہ میں قتل کر دیے جائیں ان کو مردہ نہ کہو۔ تو مردہ نہ کہو، مردہ گمان نہ کرو، تو گمان بھی نہیں کرتے اور کہتے بھی نہیں، تو یا اللہ پھر بتا پھر کیا کہیں، ان کا نام کیا ہے؟ تو پورے قرآن مجید میں ان کا یہ نام کوئی نہیں ہے۔ اب ضرورت پڑی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی، یا رسول اللہ ان کا نام کیا ہے؟ هو الصلین ان دویہ اللہ تعالیٰ، اب نام ان کا کیا ہے؟ تو میرے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ابن ماجہ شریف میں یہ حدیث مبارکہ ہے، پیج نمبر 206 ہے، لائن نمبر 30 ہے، اور لفظ نمبر جو ہے وہ 16 ہے۔ 16واں لفظ ہے من قتل فی سبیل اللہ فہو شہید، جو اللہ تعالیٰ کی راہ میں قتل کر دیا جائے اس کا نام شہید ہے، ٹھیک ہے؟ تو سارے شہید جنتی، اور امام حسین جنتیوں کے سردار، تو ہوئے نا سید الشہداء۔ دوسرا، امام حسین کی محبت جو ہے وہ واجب ہے اور فرض ہے مومن پر، مسلمان پر۔ یہ میں نہیں کہہ رہا، ابن تیمیہ نے کہا ہے کہ محبتہم واجب فرض، تو ان کی محبت واجب، تو بھائی جس کی محبت تم پر لازم ہے تو وہ تمہارا سردار ہوا نا۔ تو سید الانبیاء نے جب اپنا بیٹا کہہ دیا تو اب تو ہر مومن کہ جن میں شہداء بھی ہیں سردار بن گئے، بھائی نبی کا بیٹا ہے۔ سب سے عجیب اور بڑی غمگین شہادت جو ہے حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے، لیکن وہ جب شہید کر دیے گئے تو اس کے بعد ان کا ناک، کان، ہونٹ، دل، جگر یہ نکالا گیا، اعضاء جو ہے وہ کاٹے گئے، اور اعضاء کاٹ کر اس کا ہار بنا کر جو یزید کی دادی ہیں انہوں نے اپنے گلے میں ڈالا۔ لیکن یہ سب بعد میں ہوا، ان کی شہادت کے بعد ہوا۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سید الشہداء میں اس لیے کہتا ہوں کہ یہ سب آپ کی نظروں کے سامنے ہوا۔ علی اصغر آدمی کے اعضاء جو کٹیں تو اتنا غم نہیں جتنا اس کے سامنے اس کا معصوم 6 ماہ کا بچہ جو ہے وہ شہید ہو رہا ہے، اس کا جوان 18 سال کا بیٹا جو ہے وہ اس کے سامنے اس کی گردن کاٹی جا رہی ہے، اس کے داماد اس کے بھتیجے کو اس کے سامنے مارا جا رہا ہے، دنیا سے جانے کا منظر سب کا وہ دیکھ رہے ہیں۔ تو اس لحاظ سے یہ سید الشہداء ہے، آپ سید الشہداء ہیں کہ آپ کی شہادت کی خبر ابھی آپ 5 سال کے ہیں، اس سے بھی چھوٹے ہیں، کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پہلے سے بتا دیا گیا، اور آپ کی شہادت کی خبر آپ کے رشتہ داروں کو معلوم تھی۔ ازالت الخفا یہ کتاب کا نام ہے، فصل 5 ہے، بیان فتنہ ثانیہ کے عنوان میں لکھا ہے کہ ام فضل حضور کی چچی کہتی ہیں کہ میں ایک روز امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لے کر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس گئی، میں نے جا کر حضور کو دیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک طرف رکھا تو آپ کا دوسری طرف، میں نے ادھر اس طرف جا کر دیکھا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم رو رہے ہیں، آپ کی آنکھوں میں آنسو جاری ہیں۔ میں نے عرض کی یا رسول اللہ کیا ہوا، آپ کیوں رو رہے ہیں؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جبریل میرے پاس آئے ہیں، انہوں نے مجھے خبر دی ہے کہ آپ کی امت آپ کے اس بیٹے کو شہید کر دے گی، اور میرے پاس ان کی جو تربت کی سرخ مٹی ہے وہ بھی وہ لے کر آئے ہیں۔ یہ بات جو ہے یہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ام سلمہ کو بھی بتائی جو آپ کی زوجہ ہیں، حضرت علی کو بھی یہ بات بتائی، بی بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو بھی یہ بات معلوم تھی۔ اس حدیث کو علامہ البانی نے سلسلۃ صحیحہ دوئم 484 حدیث نمبر 821 کے تحت بیان کیا۔ ایک مفہوم جو ہے وہ طبرانی نے اور مجمع الزوائد نے یوں بیان کیا ہے، کہتے ہیں خالد کہتے ہیں کہ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، انکم ستبتلون فی اہل بیت من بعدی، ان قریب کیا ہوگا، تم مبتلا کیے جاؤ گے میرے بعد میری اہل بیت کے سلسلے میں، یعنی تمہاری آزمائش ہوگی۔ شہادت کی خبر والی جو حدیث ہے
یہ آپ کو مستدرک میں ملے گی، طبقات ابن سعد میں مل جائے گی، معجم الکبیر میں ملے گی، خصائص کبریٰ میں ملے گی، سر الشہادتین میں ملے گی، البدایہ والنہایہ صفحہ 199 جلد 8ویں پہ ملے گی، تہذیب التہذیب کے صفحہ 347 پہ آپ کو یہ حدیث مبارکہ ملے گی۔ کون سی؟ جس میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی شہادت کی خبر پہلے سے دے دی تھی۔ اب آ جائیے حسین، یہ آپ کا ذاتی نام، اصلی نام ہے۔ یہ لفظ حسین لفظ حسن کی تصغیر ہے۔ تصغیر کسے کہتے ہیں؟ ریڈکشن ان دا سائز، نمبر اور اماؤنٹ آف سم تھنگ، یہ تصغیر ہوتی ہے، چھوٹا پن۔ رجل بندہ، رجال چھوٹا بندہ، تو حسن کی تصغیر بنے گی حسین۔ تو حسین ویسے بھی 1 سال چھوٹے ہیں امام حسن سے، تو حسن کا معنی خوبصورت، خوبی، بھلائی، تو حسین میں تصغیر کے معنی جو ہیں وہ پائے جائیں گے۔ امام حسین ماشاءاللہ کیا مقام ہے آپ کا، لیکن بہرحال امام حسن بڑے بھائی ہیں۔ امام حسین کو تو کربلا میں دکھ دیے گئے، لیکن امام حسن علیہ السلام کو روزانہ 9 سال تک آپ کو ٹارچر کیا گیا۔ ایک آدمی سلطنت کو چھوڑ کر ایک عام آدمیوں جیسی زندگی گزار رہا ہو، اور پھر اس گورنمنٹ کے کرندے جو ہیں وہ بہانے سے تنگ کر رہے ہوں، کیا عجیب عالم ہوتا ہو۔ حسین ہے اسد الغابہ، صفحہ 278 عربی، الحسن والحسین من اسماء اہل الجنہ لم یکونا فی الجاہلیت۔ یہ حسن اور حسین جو ہیں یہ جنتیوں کے نام ہیں، اور زمانہ جاہلیت میں نہیں تھے۔ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے سے یہ آپ کے بیٹوں کو عطا ہوئے۔ تو نام سے برکت کچھ حاصل کری، گفتگو آگے بڑھاتے ہیں۔ ساری امت مسلمہ کے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مولا علی کی بیوی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے شادی ہوئی۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو دوسرا بیٹا عطا فرمایا 4 ہجری کو، 5 شعبان کو۔ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اطلاع دی گئی، میرے نبی تشریف لائے۔ آپ نے آ کر نام رکھا حسین۔ اسد الغابہ جلد 2 میں ہے، صفحہ 15 پہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے امام حسین کے کان میں اذان دی، بال جو ہیں وہ مونڈے گئے، عقیقہ کیا گیا، 2 مینڈے جو ہیں وہ ذبح کیے گئے، اور وہ جو بال تھے بالوں کا وزن کیا گیا چاندی کے برابر، اور پھر وہ چاندی صدقہ کی گئی۔ آپ پڑھو کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیسی تربیت کی حضرت امام حسن کی اور امام حسین کی، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 5 سال میں ایسی تربیت کر دی دونوں کی کہ آپ نے ان کی 5 سال کی عمر میں فرما دیا، ابھی وہ 5 سال کے ہیں، فرما دیا کہ یہ دونوں بچے میرے جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں۔ صرف جنتی ہی نہیں، جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں۔ تو جنتی ہونا آسان کوئی نہیں ہے، بہت مشکل ہے۔ اللہ تعالیٰ نے صحابہ سے یہ کہا تھا کہ بھائی تم گمان کرتے ہیں کہ جنت میں جلدی چلے جائیں گے، ابھی تو تمہاری آزمائش ہوئی ہی نہیں، تو جنتی ہونا اتنا آسان نہیں ہے۔ تو امام حسن و حسین کی ایسی تربیت کر دی کہ 5 سال، آدمی بڑا تو بعد میں ہوگا، 5 سال ان کی عمر ہے، فرما دیا کہ یہ جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں۔ گویا کہ ان کی تربیت ٹاپ کی، اور ان کے اندر کوالٹیز اور صلاحیتیں جو ہیں سب سے اعلیٰ ہیں۔ اب جنتی کون ہوتا ہے؟ سادہ سمجھ لیجئے کہ پہلے جنتی کون ہے۔ میں کچھ آیات آپ کی نظر کرنا چاہتا ہوں، سورہ حج کی آیت نمبر 14 ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان اللہ یدخل الذین آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجری من تحتها الانہار۔ اللہ تعالیٰ داخل کرے گا مومنین کو اور عمل صالح کرنے والوں کو جنت میں۔ سورہ فتح کی آیت نمبر 17 پہ فرمایا وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارِ۔ جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے گا اللہ تعالیٰ اس کو جنت میں داخل کرے گا۔ سورہ قلم کی آیت نمبر 34 پہ کہا ان للمتقین عند ربهم جنات النعیم۔ جو متقین ہیں نا وہ جنات النعیم میں ہیں۔ تو جنتی ہونے کے لیے شرط ہے کہ مومن ہو، عمل صالح ہو، اللہ رسول کی اطاعت کرتا ہو، اور وہ اطاعت ہمیشہ سے ہو، یعنی متقی یعنی ہمیشہ پرہیزگار رہے۔ یہ جنتی ہونے کے لیے ہے۔ تو سردار ہونے کے لیے تو اور کوالٹی چاہیے۔ اور یہ اعلان عام اعلان نہیں، حجت الوداع میں اعلان کرا۔ آپ اپنی اونٹنی پہ جلوہ فرما ہیں، مقام عرفات میں آپ اعلان کر رہے ہیں، اور یہ اعلان بڑا اہم ہے۔ اس اعلان کا تذکرہ کیا ترمذی شریف نے، ایھا الناس انی قد ترکت فیکم ما ان اخذتم بہ لن تضلوا کتاب اللہ و عترتی اہل بیتی، کہ یعنی میں تمہارے اندر چھوڑے جا رہا ہوں
پکڑے رکھو گے تو گمراہ نہیں ہوگے. ایک چیز کتاب ہے، دوسری میری اہل بیت ہے. یہ بھی ایک تربیت کی طرف اشارہ ہے کہ یعنی میں نے حسن و حسین کی ایسی تربیت کر دی ہے کہ اب تم ان کو فالو کرو. یہاں سے اندازہ لگاؤ کہ کیا کچھ پڑھا دیا ہوگا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دونوں نواسوں کو اور اپنی اہل بیت کو، کہ ساری قوم کو ان کے پیچھے لگا رہے ہیں. تو جاہل کے پیچھے تو نہیں نہ لگائیں گے، فاسق کے پیچھے تو نہیں نہ لگائیں گے، کم عقل کے پیچھے تو نہیں لگائیں گے. ایسے کے پیچھے لگائیں گے کہ جس کے اندر سب کچھ ہو، کہ یعنی تم قرآن مجید کو پکڑ لو اور اہل بیت کو پکڑ لو، پتہ چلا کہ دونوں ایک ہی ہیں. قرآن جو ہے وہ لکھا ہوا ہے اور اہل بیت جو ہیں وہ اس کی عملی تصویر ہیں. اس لیے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، یہ حدیث ترمذی شریف 3722 ہے، کہ اللہ سے پیار کرو کہ وہ غذا دیتا ہے، مجھ سے پیار کرو اللہ کی رضا کے لیے، اور وَأَحِبُّوا أَهْلَ بَيْتِي بِحُبِّي، اور میری اہل بیت سے محبت کرو میری محبت کی وجہ سے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ظاہری طور پر پردہ فرما جانے کے بعد ہر خلیفہ نے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بڑی محبت کی، اپنے بچوں سے بڑھ کر پیار کرتے تھے. بلکہ ایک مرتبہ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ تک فرما دیا امام حسین سے کہ اے میرے بیٹے، یہ سب کچھ تمہارے نانا کا ہے، ایون کہ ہمارے سر پر جو بال ہیں، یوں آپ نے اپنی پگڑی ہٹا کر فرما لگے یہ جو بال ہیں یہ بھی تمہارے نانا کے صدقے سے. مطلب کیا؟ کہ ہماری عزت جو ہے وہ تمہارے نانا کے صدقے سے. اب بتاؤ یار اس سے بڑھ کے جملہ اور کیا ہو سکتا ہے؟ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ گینیز بک آف دی ورلڈ میں امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام ہے، لحاظ سے آپ کا نام ہے کہ ہر زبان کی شاعری کے اندر آپ کا تذکرہ ضرور ہوا ہے کہیں نہ کہیں. جوش ملی آبادی نے سچ کہا تھا، انسان کو بیدار تو ہو لینے دو، ہر قوم پکارے گی ہمارے ہیں حسین. کبھی حضرت امام حسن کی مخالفت نہیں کی، آپ نے جو کہا وہ مانا. حالانکہ یہ ایک بہت بڑا ٹرننگ پوائنٹ ہے جب حضرت امام حسن علیہ السلام جو ہیں وہ سلوک کر رہے ہیں، سلطنت ان کو دے رہے ہیں، تو اس کا مطلب کیا ہے؟ غربت. اس کا مطلب کیا ہے؟ عام زندگی. کون چھوڑتا ہے سلطنت؟ کرسی کے لیے، تخت کے لیے لوگ کیا کچھ نہیں کرتے، دین تک بیچ دیتے ہیں، ایمان بیچ دیتے ہیں، ہر چیز بیچ دیتے ہیں کرسی کے اصول کے لیے. دڑا دھڑ جھوٹ بولے چلے جاتے ہیں کہ جھوٹ بھی ہاتھ باندھ لیتا ہے، بھائی بس کر اب. لیکن امام حسن علیہ السلام تخت کو جب چھوڑ رہے ہیں تو امام حسین نے ایک لفظ تک نہیں کہا، طریق ثابت کرے کوئی لفظ کہا ہو، بڑے بھائی یس، اور ان کے ساتھ زندگی گزاری. مدینہ میں ان کے ساتھ رہے، اختلاف کر سکتے تھے، وہیں رہ جاتے نا، فوج تو تھی ان کی، وہیں رہ جا، نہیں، ساتھ آئے واپس. امام حسین علیہ السلام نے اپنے بڑے بھائی کی عزت کری، پیچھے چلے. اور آپ کی جب شہادت حکمی ہوئی اس کے بعد آپ نے ان کی پوری فیملی کا خیال رکھا. اب سن کر حیران ہو جاؤ گے، حضرت امام حسین علیہ السلام اپنی بھابھی کی ماں کی طرح عزت کرتے تھے. کوئی کام ہوتا آپ کی کوشش ہوتی کہ میں خود جاؤں، اور یوں سر جھکائے جو ہے وہ کھڑے رہتے. حالانکہ 1 سال کا فرق ہے امام حسن علیہ السلام سے عمر میں، اور ان کے بچوں کو اپنے بچوں کی طرح سمجھا اور اپنے بچوں کی طرح پالا. یہی وجہ ہے کہ کربلا کے سفر میں وہ بچے آپ کے ساتھ تھے. ابو بکر بن امام حسن، عمر بن امام حسن، عبداللہ بن امام حسن، قاسم بن امام حسن، یہ چاروں نے جان دی ہے کربلا کے اندر. تو چاچا نے جس طرح پالا ہے تو پھر جان دینے کو دل کرتا ہے نا بھائی. مدینہ منورہ میں 9 سال امام حسن کے ساتھ رہے. 670 عیسوی میں جب ان کی شہادت حکمی ہوئی اس وقت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر 44 سال تھی. امام حسن کی عمر، امام حسن کے بعد حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 10 سال حکومت کی، کیونکہ آپ کا وصال 680 عیسوی میں ہوا. انہوں نے مرنے سے پہلے ایک خاص وصیت یزید کو کی تھی. اسے ابن اسیر نے الکامل میں نقل کیا کہ اہل عراق حسین بن علی کو تیرے برابر میں لے آئیں گے، اگر ایسا ہو جائے تو ان سے درگزر کرنا، ان کی قرابت جو رسول اللہ سے ہے اس کا پورا احترام کرنا. یزید نے تخت نشین ہوتے پہلا حکم جاری کیا گورنر مدینہ ولید بن عتبہ کو، حسین، عبداللہ بن زبیر، عبداللہ بن عمر، ان سے ہر حال میں بیعت لی جائے اور ان کو اس وقت تک گرفتار رکھو جب تک یہ بیعت کا اعلان نہ کریں.
اب یہ خط جب ولید کے پاس گورنر مدینہ کے پاس جب پہنچا، آپ نے خط پڑھا، پریشان ہوا، کہنے لگا میں کیا کروں، اگر مجھ سے کوئی گستاخی ہوگی میرا ایمان چلا جائے گا۔ اب مشورے کے لیے مروان کو بلایا۔ مروان جو ہے یہ سابقہ گورنر، یہ جب آیا پوچھا میں کیا کروں، تو مروان نے اپنی عقل کے مطابق جو ہے وہ فیصلہ دیا، بنا بتائے کہ امیر معاویہ کا انتقال ہو گیا ہے، انہیں بلا لو اور زبردستی ان سے بیعت لے لو، اس وقت تک مت چھوڑنا جب تک کہ یہ بیعت نہ کر لیں، تیرے ہاتھ سے نکل گئے پھر کبھی قبضے میں نہیں آئیں گے۔ بلا تو ذرائع آمد و رفت میڈیا آج جتنا تو تیز نہیں تھا کہ پل میں خبر دوسرے کونے تک پہنچ جائے کہ کون پارٹی چھوڑ گیا، کون ملک سے دوڑ گیا۔ اب صرف ذات کی سالمیت اور تخت کی سالمیت کا مسئلہ اوپر آ گیا۔ اب یزید کو اپنی ذات کی سالمیت اور تخت کی سالمیت تھی۔ مدینہ میں ابھی یہ خبر عام نہیں ہوئی تھی کہ حضرت امیر معاویہ وصال کر گئے۔ مسجد نبوی میں عشاء کی نماز ہو چکی تھی، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں بیٹھے ہیں اور عبداللہ بن زبیر بھی بیٹھے، کوئی بات کر رہے ہوں گے۔ گورنر مدینہ نے عبداللہ بن عمر بن عثمان کو بھیجا، جاؤ جا کے امام حسین سے اور عبداللہ بن زبیر ان سے بولو کہ آپ کو گورنر مدینہ بلا رہا ہے۔ جو ہی یہ بچہ آیا، سلام کیا، آپ نے جواب دیا، پوچھنے لگے کدھر آئے ہو؟ کہا حضور آپ کو گورنر بلا رہے ہیں۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے کہا ٹھیک ہے آپ جائیے، ہم آتے ہیں۔ بعد میں سوچنے لگے، عبداللہ بن زبیر سے کہتے ہیں یہ رات کو تو کسی سے ملتا ہی نہیں، نہ کبھی اس نے بلایا، آج یہ ہمیں کیوں بلا رہا ہے؟ امام حسین کہنے لگے لگتا ہے کہ امیر معاویہ کا انتقال ہو گیا، اور کوئی ریزن نہیں ہو سکتی، اور یہ ہم سے یزید کے لیے بیعت لینا چاہتا ہے۔ تو کہا کیا کریں؟ امام حسین بولے بھائی بیعت تو ہم نہیں کریں گے، بہرحال میں کچھ جوانوں کو لے کے ساتھ جاتا ہوں، دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ چند جوانوں کو ساتھ لے کر گورنر ہاؤس کی طرف، ولید بن عتبہ کے مکان کی طرف بڑھے، لڑکوں کو باہر کھڑا کر دیا، کہا تم باہر کھڑے رہو، اگر اونچی آواز سنو تو اندر آ جانا۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اندر گئے، مروان بیٹھا رہا، تو اہل بیت کا جو عاشق ہے ولید بن عتبہ وہ کھڑے ہو گئے، ملے، سلام کیا، بیٹھے۔ تو انہوں نے یہ کہا کہ اصل میں آپ کو بلایا اس لیے ہے کہ حضرت امیر معاویہ کا انتقال ہو گیا۔ امام حسین علیہ السلام نے پڑھا انا للہ و انا الیہ راجعون، تو کہا یزید کا یہ خط ہے پڑھ لیجئے، وہ بیعت لینا چاہتا ہے آپ کی۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ سنا تو آپ نے فرمایا بھائی پہلے لوگوں کو جمع کر لو، اس طرح چھپ کر تو ہم بیعت نہیں کریں گے، لوگوں کو جمع کرو، وہاں بات ہوگی پھر فیصلہ ہوگا۔ یہ کہہ کر آپ اٹھ پڑے، جب چل پڑے تو مروان یہ کہنے لگا ان کو پکڑ لو، یہ دوبارہ تمہارے قبضے میں نہیں آئیں گے، مگر ولید بن عتبہ نے ایسی حرکت نہیں کی۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، عبداللہ ابن زبیر کو جب خبر ہوئی تو آپ غیر معروف راستے سے بنا بیعت کیے یزید کی اپنے بھائی جعفر کے ساتھ مکہ کی طرف روانہ ہو گئے۔ مروان نے بولا تم نے حسین بن علی کو گرفتار کیوں نہیں کیا؟ ولید بن عتبہ بولے اللہ کی قسم مجھے ساری دنیا کی دولت بھی مل جائے تو میں بدلے میں حسین بن علی کو تکلیف نہیں پہنچاؤں گا۔ آپ گھر واپس آئے، واپس آ کر آپ نے سب سے مشورہ کیا کہ اب دیکھو یہ یزید جو ہے یہ زبردستی ہم سے بیعت لے رہا ہے، ہم اس کی بیعت کو کیسے، ہم اسے بچپن سے جانتے ہیں، ہماری نظروں کے سامنے یہ بلا ہے، ہم اس کے کرتوت کو جانتے ہیں، یہ شریعت پہ کتنا عمل کرتا ہے مجھے معلوم ہے، کتنا بڑا بدعتی ہے یہ مجھے معلوم ہے، اب اس کی بیعت میں کروں؟ جب میں بیعت کر لوں گا اس کا ہر عمل جو ہے، میری بیعت جو ہے وہ اسے چھپا دے گی، وہ دلیل بن جائے گا اس کے ہر عمل کے صحیح ہونے کی۔ اور یہ آپ کی دور اندیشی تھی، اور آپ نے بیعت نہیں کری، بعد میں دنیا کو ماننا پڑا کہ حسین جو ہے وہ صحیح تھے۔ آپ نے اپنے علاتی بھائی محمد بن حنفیہ سے مشورہ کیا، وہ بولے آپ مکہ روانہ ہو جائیں، اللہ تعالیٰ کوئی نہ کوئی سبیل پیدا کر دے گا۔ دوسرے دن شام کو پھر قاصد آیا، آپ نے فرمایا کہ ابھی ہم مصروف ہیں۔ اگلے دن 27 رجب 60 ہجری بمطابق 3 مئی 680 عیسوی رات کے وقت آپ نے
اپنے خاندان کو اپنے فیصلے سے آگاہ کیا. سب لوگ تیاری میں مصروف ہو گئے. اور یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ مدینہ سے جا رہے ہوں اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے روزہ اطہر پر نہ جائیں؟ آپ کی والدہ نے آپ کو بچپن سے یہی سکھایا تھا. وہ تو اسپیشل آپ کو ساتھ لے کر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قبر پہ جایا کرتی تھی. اب آپ حاضری دینے کے لیے گئے تو ذرا سوچو تو صحیح امام حسین پہ کیا بیتی ہوگی. آپ نانا کے روزے پہ گئے. سلام ہے جد امجد میرا منہ چومنے والے، دوش محبت پر اٹھا کر گھومنے والے، ذرا نظریں اٹھا کر دیکھیے کس کا نور العین آیا، میرے نانا تیرے در پر تیرا اپنا حسین آیا. وہاں سے والدہ ماجدہ کی قبر پر گئے. بی بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی قبر پر جا کر آپ نے فاتحہ پڑھی. پائین لحد گر کر بہت اشک بہائے، آواز یہ آئی میں صدقے میرے جائے. فاتحہ پڑھی، سلام کیا. ساتھ ہی بڑے بھائی امام حسن کی قبر، وہاں کھڑے ہوئے. یقیناً آپ کے دل میں خیال آیا ہوگا میرے بھائی آپ کو تو ماں کا قرب مل گیا، آپ تو اب بھی اپنی ماں کے ساتھ ہو، میرے لیے نہ جانے کہاں جگہ کا تعین ہوگا، اب میں رخصت ہوتا ہوں. وہاں سے روانہ ہوئے. حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہا، یہ آپ کی بہن امام حسین سے 1 سال چھوٹی، آپ نے بھی حاضری دی، سلام کیا، سارا سامان باندھا اور خاموشی کے ساتھ یہ قافلہ جو ہے وہ مکہ کی طرف روانہ ہو گیا. یہ قافلہ 9 مئی کو مکہ مکرمہ پہنچا. جب یزید کو اطلاع ملی کہ امام حسین مدینہ سے چلے گئے، اس نے ولید بن عتبہ کو معزول کر دیا اور معزول کر کے عمر بن سعید اشدق کو مدینہ کا گورنر بنا دیا. اب وہ جو لوگ جو کہتے ہیں کہ یزید کا قصور کوئی نہیں ہے، اب وہ قصور گنتے جائیں. وہ انوالو ہے، اس کو ایک ایک چیز کی خبر ہے. ایسا نہیں ہو سکتا کہ جس سے سب سے زیادہ خطرہ ہو آدمی اس سے اپنی آنکھیں بند کر لے، ایسا کبھی نہیں ہوگا. یزید کو اگر خطرہ تھا تو سب سے زیادہ خطرہ حضرت امام حسین علیہ السلام سے تھا. یہ بات یاد رکھیے گا. اس لیے کہ شرائط کے اندر یہ طے تھا کہ حضرت امیر معاویہ اپنی زندگی میں خود کسی کو نامزد نہیں کریں گے، عوام جسے نامزد کرے تو کرے. یہ قافلہ جب مکہ پہنچا، گورنر یہاں سے چینج کر دیا گیا. تو گورنر نے کیا کیا کہ عمر بن زبیر کو پولیس کا افسر بنا دیا اور پولیس کا افسر بنا کر 2000 کا لشکر دے کر مکہ کی طرف روانہ کر دیا کہ عبداللہ ابن زبیر کو پہلے پکڑو، اس کے بعد پھر ہم امام حسین علیہ السلام سے نبٹ لیں گے. اب یہ لشکر جو ہے، یہ 2000 کا لشکر مکہ میں جب پہنچا تو باہر انہوں نے قیام کر دیا. قیام کیا، حضرت عبداللہ ابن زبیر کو وارننگ دی، مگر یہ لڑائی ہوئی. عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے جو ساتھی تھے انہوں نے ایسا حملہ کیا کہ یہ 2000 کا لشکر جو ہے یہ وہاں سے بھاگ گیا. حالانکہ مکہ جب بھیجی تھی فوج تو عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گرفتار کرنے کے لیے تو ابو شریح خزائی نے کہا تھا کہ ایسا مت کرو، مکہ میں قتال مت کرو، مگر وہ نہ مانے. امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ میں قیام کیا. آپ نے مکہ میں کس جگہ قیام کیا؟ وہ شیب ابی طالب، وہ جگہ بنو ہاشم ہی کی تھی جہاں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہ دن گزارے تھے. میں نے بی بی خدیجہ میں تذکرہ کرا، وہ شیب ابی طالب، اسی جگہ پہ جا کر آپ نے قیام کیا. 4 ماہ 6 دن اسی جگہ پہ آپ نے قیام کیا. جب شیعان علی کو معلوم ہوا تو تمام سلیمان بن سرد خزائی کے گھر میں جمع ہوئے. تاریخ طبری جلد 6 صفحہ 197 پہ اور اہل تشیع کی کتاب جلاء العیون جلد 2 صفحہ 139 پہ ہے. سلیمان نے کہا جبکہ معاویہ دنیا سے چلے گئے ہیں، امام حسین نے بیعت یزید سے انکار کر دیا ہے، وہ مکہ معظمہ چلے گئے ہیں، تم ان کے شیعہ ہو، ان کے بزرگوں اور کے شیعہ ہو، اگر جانتے ہو کہ نصرت کر سکو گے تو خطوط لکھو اور ان کو یہاں بلا لو. چنانچہ سب نے اتفاق کیا، ایک خط لکھا اور یہ خط ناسخ التواریخ جلد 6 صفحہ 168 پہ ہے، الحیات جلد 2 صفحہ 103 پہ ہے، جلاء العیون ملا باقر مجلسی کی صفحہ 139 جلد 2 پہ ہے. ترجمہ: سلام و تعریف کے بعد عبارت یہ تھی، آپ جلدی تشریف لائیں، مسند خلافت آپ کے لیے خالی ہے، مومنین شیعوں کے اموال اور ان کی گردنیں آپ کے لیے حاضر ہیں، آپ کے سوا ہمارا کوئی پیشوا نہیں ہے. نعمان بن بشیر گورنر کوفہ کے پیچھے ہم نماز نہیں پڑھتے، اسے ہم تسلیم نہیں کرتے، جب آپ تشریف لائیں گے ہم انہیں نکال دیں گے.
10 رمضان المبارک کو یہ خط عبداللہ بن سبع حمدانی اور عبداللہ بن دال لے کر آپ کے پاس پہنچے. یہ پہلا خط تھا. پھر وقفہ سے آپ کے پاس خط آنے لگے, وفود آنے لگے. ابن اسیر اور تابری کا کہنا ہے کہ 150 خطوط جو ہیں وہ کوفہ سے آئے, اور ملا باقر مجلسی کا کہنا ہے کہ 12,000 خطوط جو ہیں وہ کوفہ سے آپ کے پاس آئے. امام حسین پڑھتے رکھ دیتے. آخری خط ہانی بن ہانی اور سعید بن عبداللہ لے کر آئے. اس کی عبارت الکامل ابن اسیر کی جلد 2 صفحہ 267 پہ یوں ہے ترجمہ: حسین ابن علی کو ان کے باپ علی کے شیعہ کی طرف سے آپ کو سلام ہو. لوگ آپ کا انتظار کر رہے ہیں, آپ کے سوا کسی کو امامت کا حقدار نہیں سمجھتے. الاجل یبن رسول اللہ الاجل, آپ آ جائیے. اب امام حسین خود تو نہیں گئے. امام حسین نے اپنے خط کے ساتھ مسلم بن عقیل کو بھیجا. قیس بن سداری عمارہ بن عبداللہ سے کہا کہ میرے چچا زاد بھائی مسلم بن عقیل کو ساتھ لے جاؤ, یہ وہاں جا کے حالات کو دیکھیں گے, پھر یہ جو مجھے تحریر کریں گے اس کے مطابق میں اپنا فیصلہ کروں گا. مسلم بن عقیل مدینہ گئے, مسجد نبوی میں نماز ادا کی اور کوفہ کی طرف رخصت ہوئے. آپ نے کوفہ پہنچ کر مختار ثقفی کے گھر میں قیام کیا. لوگوں کو معلوم ہوا, جوک در جوک آ کر لوگ آپ کی بات کرنے لگے. ابن کثیر کی روایت ہے کہ 12,000 لوگوں نے بات کی. ابن قتیبہ نے لکھا کہ 20,000 لوگوں نے بات کی. آپ نے لوگوں کی عقیدت غائبانہ دیکھی تو آپ نے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خط لکھا کہ یہ سب لوگ آپ کے دیوانے ہیں. اور امام مسلم بن عقیل نے سوچا کہ جب ان کی عدم موجودگی میں, غیر حاضری میں اتنے لوگ دیوانے ہیں, تو جب امام حسین یہاں کوفہ میں حاضر ہوں گے تو پھر کتنی تعداد میں لوگ آپ کی بات کریں گے. آپ نے یہ خط لکھ کر روانہ کر دیا. یہ خط مکہ کی طرف بڑھا تو کوفہ سے ایک خط مکہ کی طرف بڑھا اور ایک خط جو ہے وہ یزید کی طرف بڑھا. یزید کو خط لکھا. عبداللہ بن مسلم بن سعید حضرمی نے لکھا کہ اکثر کوفیوں نے تمہاری بات توڑ دی ہے, انہوں نے امام حسین کے ہاتھ پر بات کر لی ہے. نعمان بن بشیر سے یہ حالات قابو نہیں ہو رہے, تم فوراً سے کسی کو بھیجو ورنہ کوفہ تمہارے ہاتھ سے نکل جائے گا. یزید نے فوراً سرجون کو بلایا, اسے مشورہ کیا کہ اب مجھے کیا کرنا چاہیے. کوفہ سارے کا سارا تو امام حسین کے ہاتھ پہ بات کر چکا ہے, اور اگر وہ آ جائیں گے تو کیا عالم ہوگا. تو سرجون نے کہا تیرے پاس ایک تیر ہے زبردست, جو تیر نشانے پہ لگے گا. تیرے پاس ایک تلوار ہے جو کام کر سکتی ہے. کہا کون؟ کہا ابن زیاد کو بلاؤ. ابن زیاد کی یزید کی ابن زیاد سے بنتی نہیں تھی, لیکن مجبوراً اسے بلانا پڑا. وہ بصرہ کا گورنر تھا. اس کو خط لکھا کہ تو بصرہ کا بھی گورنر ہے, تجھے کوفہ کی گورنری بھی دی جاتی ہے, تو بصرہ سے جلدی فوراً خط ملتے ہی واپس آ اور یہاں کے معاملات کو آ کر حالات کو سنبھال. ابن زیاد کو جب یہ خط ملا تو ابن زیاد وہاں سے وہ چلا قادسیہ کے مقام پر رک کر اس نے حجازی لباس پہن کر گھوڑا سر پر دوڑاتے ہوئے جب وہ کوفہ میں داخل ہوا تو لوگ تو انتظار کر رہے تھے, امام حسین آ رہے ہیں. جب حجازی لباس کے اندر اسے دیکھا اور نقاب میں وہ تھا تو لوگ یہی سمجھے کہ امام حسین آ گئے ہیں. لوگ دیوانہ وار پیچھے دوڑے, مگر وہ رکا نہیں کسی کے لیے, سیدھا جا کر قلعے کے دروازے پہ کھڑا ہو گئے. نعمان بن بشیر نے یہ سمجھا کہ شاید امام حسین آ گئے ہیں تو وہ فصیل پہ چڑھ کے کہنے لگا, اے حسین آپ چلے جائیے, میں آپ کے ساتھ لڑنے کی بے ادبی نہیں کر سکتا, لیکن آپ واپس جائیے, مجھے بھی مشکل میں مت ڈالیے. وہ حسین سمجھ رہا تھا. اسی وقت ابن زیاد نے جو ہے وہ نقاب اتارا اور کہا میں حسین نہیں ہوں, یہ اب میں کوفہ کا گورنر ہوں, تم جو ہو وہ معزول ہوئے, دروازہ فوراً کھولو. دروازہ کھولا گیا. جب یہ اندر گیا تو تب لوگوں کو پتا چلا کہ یہ حسین نہیں ہے, یہ تو ابن مرجانہ ہے, ابن زیاد ہے. ابن زیاد جو ہی پہنچا فوراً اس نے اعلان کر دیا صبح کوفہ کی جامع مسجد کے اندر خطبہ ہوگا اور تمام کے تمام لوگ جو ہیں وہ جمع ہو جائیں. صبح جب ہوئی, خطبہ ہوا, لوگ جمع ہوئے تو ان کو خطاب کیا اور کہنے لگا, اس کا ترجمہ یہ ہے, امیر المومنین یزید نے مجھے تمہارے شہر کا حاکم بنا کر بھیجا ہے. میرا کوڑا اور میری تلوار اس کے سر پر ہے کہ جو اس کا حکم نہ مانے گا, اور اگر تم نے حکم نہ مانا, مسلم بن عقیل کو اپنا امام تسلیم کیا اور اس کا ساتھ دیا, تو یہ تلوار تمہاری گردنوں پر ہوگی اور میں تمہاری گردنیں تمہارے جسموں سے جدا کر دوں گا. تمہارے بچے یتیم ہو جائیں گے, بیویاں تمہاری بیوہ ہو جائیں گی اور تمہاری جائیداد کو ضبط کر لیا جائے گا.
بس یہ اعلان کا پھیلنا تھا کہ لوگ آہستہ آہستہ جو ہے وہ ہٹنے لگے. تب مسلم بن عقیل جو ہیں وہ مختار سقفی کے گھر میں تھے، وہاں سے موو کر کے آپ ہانی بن عروہ کے گھر میں تشریف لے آئے. ہانی بن عروہ کے گھر میں چونکہ آپ داخل ہو چکے تھے، انہوں نے آپ کو پناہ دے دی، آپ وہاں رہنے لگ گئے. بڑے بڑے لیڈروں اور سرداروں کو حکم دیا گیا ہر نئے آدمی کی مجھے رپورٹ دی جائے اور تلاش کیا جائے کہ مسلم بن عقیل کہاں ہے. مسلم بن عقیل چونکہ ہانی بن عروہ کے گھر میں تھے اس لیے کسی کو خبر نہیں ہو رہی، کیونکہ بذات خود وہ سردار تھے، ایک قبیلے کے بہت بڑے سردار تھے، کسی کو اطلاع نہیں ہے. اب ان کو تلاش کرنے کے لیے ایک جاسوس کی خدمات جو ہے وہ حاصل کی گئی. ابن زیاد نے 3000 اس دور کی کرنسی اسے دی اور کہا یہ لے لو اور تلاش کرو کہ مسلم بن عقیل کہاں ہے، اور ان کی ایک ایک منٹ کی رپورٹ جو ہے وہ مجھ تک پہنچنی چاہیے. اب وہ جاسوس آپ کو تلاش کرنے کے لیے نکلا. اس جاسوس نے مسلم بن عقیل کو تلاش کرنا ہے، سیدھا مسجد میں گیا. مسجد میں بیٹھ کے ہر نماز کو باجماعت پڑھنے لگا اور لوگوں پہ نظر رکھنے لگا. ایک دن، 2 دن، تیسرا دن وہاں اس نے یہ چیز واچ کری کہ سب سے زیادہ جو عبادت کرتا ہے وہ یہ ایک بوڑھا شخص ہے مسلم بن اوسجا. یہ بڑی عبادت کرتے ہیں، بڑا نورانی چہرہ ہے، لازمی طور پر مسلم بن عقیل کو جانتے ہوں گے. قریب گیا. میں شام سے آیا ہوں، یہ جاسوس ماکل تمیمی قریب گیا. میں شام سے آیا ہوں، بڑا محب ہوں میں اہل بیت کا، میں مسلم بن عقیل سے ملنا چاہتا ہوں، میرے پاس یہ رقم ہے، میں ان کی نظر کرنا چاہتا ہوں. آپ اس کی باتوں میں آ گئے. کیوں؟ تصوف کے اندر پہلے شک نہیں، پہلے یقین ہوتا ہے، پہلے اچھا سوچا جاتا ہے، پھر دلیل میرے تو کچھ نظریات قائم کیے جاتے ہیں. مسلم بن اوسجا نے کہا اچھا تم بڑے دیوانے ہو، میں تمہیں لیے چلتا ہوں مسلم بن عقیل کے پاس. یہ مسلم بن اوسجا جو ہیں اسدی، یہ آپ کو لے کر چلے گئے ہانی بن عروہ کے گھر جہاں مسلم بن عقیل جلوہ فرما ہے. وہاں یہ بیٹھا، وہاں جاتے ہی سلام کیا اور کہا حضور یہ 3000 میں آپ کی نظر کرنا چاہتا ہوں، آپ اس کو استعمال کیجئے. اور وہاں بیٹھنے لگ گیا. صبح سے لے کے شام تک مسلم بن عقیل کے ساتھ رہتا، کون آتا ہے کون جاتا ہے ہر ایک کا نام اور ساری گفتگو سنتا، اور رات کو جا کے ابن زیاد کو پہنچا دیتا. جب ساری اطلاع مکمل ہو گئی، سب باتوں کو پتہ چل گیا، تو مسلم بن عقیل آپ کو دھوکے سے جو ہے وہ پکڑ لیا گیا، گرفتار کر لیا گیا. میں واقعہ بیچ میں چھوڑتا جا رہا ہوں کیونکہ مجھے حضرت امام حسین پہ گفتگو کرنا ہے، وقت میرے پاس جو ہے وہ کم ہے. مسلم بن عقیل کی شہادت ہوئی 9 ذی الحج 60 ہجری 10 ستمبر 680 عیسوی کو آپ کو شہید کر دیا گیا. آپ کا مزار جو ہے وہ مسجد انبیاء کے صحن، جس کو آپ سین کہتے ہیں، صحن کی بائیں جانب آپ کا مزار مبارک ہے. ہانی بن عروہ کو بھی قتل کر دیا گیا. امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ سے روانہ ہوئے. آپ خط پڑھ کر مطمئن ہو گئے، مگر میں آپ کو بتلا چکا ہوں میرے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب کوئی چیز فرما دیتے ہیں تو کائنات اسی کام کو پورا کرنے میں لگ جاتی. اب یہ سید الشہداء بننے لگے، اب یہ جندی نوجوانوں کا سردار بننے کی صلاحیت رکھتے ہیں، اس کا ظہور ہونے لگا ہے. 8 ذی الحج 60 ہجری 9 ستمبر 680 عیسوی کو آپ مکہ سے روانہ ہوئے. آپ نے 20 حج پیدل کیے، اپنے بڑے بھائی امام حسن کے ساتھ ہی آتے تھے، مگر آج حج نہیں کر رہے. کیوں؟ اس لیے کہ آپ کو مکہ میں سازش کا علم ہو گیا. الحیات الخفی نے اس جلد 263 پہ اس سازش کو لکھا ہے. لأن یزید ارسل مع الحاج 30 رجلا وامرهم بقتل الحسین علی کل حال. اس نے 30 آدمیوں کو بھیج دیا حاجیوں کے لباس کے اندر کہ جب تم طواف کرتے ہو حسین کو پاؤ تو اسی وقت حملہ کر کے ان کو قتل کر دو. امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مکہ میں خون بہانا پسند نہیں کیا، آپ نے حج ہی نہیں کیا. وہاں سے روانہ ہوئے، کعبہ کی بے حرمتی پسند نہ کی اور چل پڑے. کچھ لوگوں نے اپنے اجتہاد کے مطابق سمجھایا آپ مت جائیں. آپ نے فرمایا میں ایک مقصد کے تحت جو ہے وہ جا رہا ہوں. وہ مقصد کیا تھا؟ اب وہ مقصد جاننے کے لیے مجھے ہسٹری میں جانا پڑا، آپ کے خطبات کو پڑھنا پڑا. تو میں آپ کی نظر کرتا ہوں کہ امام حسین تخت لینے کے لیے نہیں جا رہے، وہ آپ کا ایک مقصد ہے. وہ مقصد کیا ہے؟ اردو دائرہ معارف اسلامیہ جلد 8ویں صفحہ 327 پہ ہے. عبداللہ بن جعفر جب گورنر مدینہ کا خط لے کر حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس پہنچے تو ان سے یہ کہا تھا کہ آپ کو وہ امان دیتا ہے، آپ رک جائیے
تو آپ نے فرمایا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی میرے نانا کی مجھے زیارت ہوئی ہے، آپ نے میرے ذمے ایک کام سونپا ہے، میں وہ کام ضرور انجام دوں گا خواہ اس کا نتیجہ کچھ بھی ہو۔ اب وہ کام کیا ہے؟ تو اگر آپ مقام بیضاء والا خطبہ پڑھیں جو 8 محرم 61 ہجری کو دیا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، تاریخ ابن خلدون نے بھی نقل کیا ہے، ابن اسیر نے الکامل کے صفحہ 20 پہ نقل کیا ہے، وہ خطبہ آپ پڑھیں تو آپ کو معلوم ہو جائے گا کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا کام سونپا اور آپ کا مقصد کیا تھا۔ یا ایھا الناس ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال من رأى سلطانا جائرا مستحلا لحرام اللہ ناقصا لعہد اللہ مخالفا لسنت رسول اللہ یعمل فی عباد اللہ بالاثم والعدوان فلم یغیر ما علیہ بفعل ولا قول کان حقا علی اللہ یدخلہ مدخلہ۔ یہ تھا وہ مقصد کہ حضور نے فرمایا جو شخص ایسے ظالم بادشاہ کو دیکھے جو اللہ کے حرام کردہ کو حلال کرنے والا ہو، اللہ کے عہد کو توڑنے والا ہو، سنت رسول کی مخالفت کرنے والا ہو اور لوگوں سے گناہ اور زیادتی کے ساتھ کام کر رہا ہو، تو پھر جو اپنے فعل اور قول سے نہ بدلے تو جہاں اللہ اسے داخل کرے گا وہاں اس کو بھی داخل کر دے گا۔ اب امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت اس منصب پر ہیں، اس مقام پر ہیں، اب تم اجتہادی طور پہ سمجھو، تم افضلیت کے لحاظ سے سمجھو، علم کے لحاظ سے سمجھو، رشتے کے لحاظ سے سمجھو، جیسے بھی سمجھو، پوری دنیا میں اس وقت اگر کوئی اس مقام پر ہے تو وہ صرف امام حسین علیہ السلام ہے۔ اب یہاں یہ مت کرو کہ فلاں نے بیعت کر لی، فلاں نے نہیں کی، وہ یہ کر رہا ہے تو یہ کر، یہ جب بات تب کرو جب کوئی امام حسین کے ہم پلہ اس وقت ہو، کہ کوئی نبی کی بیٹی کا بیٹا ہو، کوئی نبی کا نواسا ہو، کوئی جنتی سردار ہو، تب بات کیجئے، اگر نہیں ہے تو پھر انہی کو یہ کام کرنا ہے۔ تو حضرت امام حسین علیہ السلام، باقی یزید نے کیا کیا ہے میرا ٹاپک نہیں ہے اور میں ذکر کرنا بھی نہیں چاہتا، لیکن آپ جا کر جو ہے وہ پڑھ لیجئے، البدایہ و نہایہ پڑھ لیجئے، روح المعانی پڑھ لیجئے، ابن اسیر پڑھ لیجئے، یہ کتب کو جا کے پڑھ لیجئے تاکہ آپ کو معلوم ہو جائے کہ یزید کا کردار کیا تھا۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ چلے پہلی منزل بستان ابن عامر پہ پہنچے، عبداللہ ابن جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے بچے جو ہیں اونو محمد، یہ بہنوئی ہیں، اونو محمد جو ہیں وہ اپنے ابا کا پھر پیام لے کر دوسری مرتبہ پھر آئے کہ آپ کو امان دی جاتی ہے، آپ واپس پلٹ آئیے۔ لیکن اس مرتبہ عبداللہ ابن جعفر نے یہ کہا کہ اگر تم اپنے ماموں کے ساتھ جانا چاہو تو تم جا سکتے ہو، میری طرف سے تمہیں اجازت ہے، کیونکہ تمہاری والدہ ماجدہ جو ہیں وہ ساتھ جا رہی ہیں، حضرت زینب۔ تو حضرت اونو محمد کو بھی امام حسین نے وہی جواب دیا، فرمانے لگے میں واپس نہیں جا سکتا، میں سفر یہ جاری رکھوں گا۔ تو جوابی خط یحییٰ ابن سعید کو دے کر فرمایا کہ عبداللہ بن جعفر کو میرا سلام کہنا اور کہنا کہ تمہاری زوجہ بھی اپنی مرضی سے جا رہی ہیں اور تمہاری اجازت ہے، تمہارے بچے بھی میرے ساتھ جا رہے ہیں۔ دوسری منزل صفاہ پہ پہنچے تو مشہور شاعر فرزدق سے ملاقات ہوئی۔ دق سے جب ملاقات ہوئی وہ اپنی والدہ کے ساتھ کوفہ سے آ رہا تھا، تو آپ نے پوچھا اے فرزدق بتا کوفہ والوں کا کیا حال ہے؟ تو اس نے ایک جملے کے اندر پوری کنڈیشن کو بیان کر دیا، کہنے لگا یہ حالانکہ بنو امیہ کا شاعر تھا یہ، لیکن تعریف اہل بیت کی کیا کرتا تھا۔ اس نے ایک جملہ کہا، کہنے لگا قلوب الناس معک وسیوفہم علیک، اے امام حسین ایک ہی جملہ بولتا ہوں، دل تو تیرے ساتھ ہیں مگر تلواریں تیرے ساتھ نہیں ہیں۔ تیسری منزل ذات عراق پر پہنچے، تھوڑی دیر قیام کیا اور ایک آدمی بشیر بن غالب کو آپ نے سفر کا مقصد بتایا کہ میں کیوں جا رہا ہوں۔ چوتھی منزل بطن رما پہ پہنچے تو قیس بن مسار کو خط دے کر کوفہ روانہ کیا۔ اس میں مسلم بن عقیل کو اطلاع تھی کہ میں بطن رما پہ پہنچ چکا ہوں اور میں تمہاری طرف جو ہے وہ آ رہا ہوں، لیکن قاصد جب کوفہ پہنچا تو حالات بالکل بدل چکے تھے۔ تمام رستوں پہ ناکہ بندی، ہر ایک کو چیک کیا جا رہا تھا، نکلنے والے کو اور جانے والے کو بھی چیک کیا جا رہا تھا۔ قیس کو جب پکڑا گیا تو خط نکل آیا، قیس کو پکڑ کر ابن زیاد کے سامنے پیش کیا گیا، خط پڑھ لیا گیا، خط ضبط کر لیا گیا۔ اسے فصیل پہ چڑھا کے کہا کہ حسین کو اور علی کو اور اس کے باپ کو گالیاں دو۔ کہا یہ تو ہو نہیں سکتا، میں مر جاؤں گا مگر ان کو گالیاں نہیں دوں گا۔ تو فصیل سے ہی دھکا دے کر ان کو نیچے گرا دیا گیا۔ اللہ اکبر جل شانہ۔ پانچویں منزل العیون پہ رکے، کچھ دیر قیام کیا۔ چھٹی منزل خزیمیہ پہ پہنچے، پورا دن آپ نے قیام کیا۔ ساتویں منزل پہ پہنچے تو زہیر بن الکین باجلی حج کر کے واپس آ رہے تھے اور یہ آپ کے لشکر کے ساتھ مل اور یہ کربلا میں شہید ہوئے۔ آٹھویں منزل سالبیہ پہ پہنچے تو رات ہو چکی تھی، خیمہ لگانے کا حکم دیا۔ جب سپیدہ سحر نمودار ہوا، نماز ادا کی، وظائف میں مشغول ہوئے تو ایک شخص بکرا صدی جو کوفہ سے آ رہا تھا پوچھنے لگا یہ قافلہ کس کا ہے؟ کہا گیا امام حسین کا قافلہ ہے۔ ملنے کا شوق ظاہر کیا اس نے، اندر اطلاع دی گئی جناب کوفہ سے ایک آدمی آیا ہے وہ آپ سے ملنا چاہتا ہے۔
حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اجازت دی لاؤ. جب وہ سامنے آیا تو آپ نے پوچھا کہاں سے آ رہے ہو؟ کہا کوفہ سے آیا ہوں. تو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا ہمارے بھائی کا کیا حال ہے؟ بس وہ جواب دینے کے بجائے لفظوں کا استعمال نہیں کر رہا، رونے لگ گیا. اور جب مسلم بن عقیل کی شہادت کی خبر سنی تو آپ نے کافرے والوں سے یہ کہا، کیونکہ راستے میں بہت سارے آدمی آپ کے ساتھ مل گئے تھے. آپ نے کہا سنو، مسلم بن عقیل تو شہید کر دیے گئے، اب پتہ نہیں میں کوفہ پہنچتا ہوں کہ نہیں، تمہاری مرضی، میرے ساتھ رہنا چاہتے ہو تو رہو، جانا چاہتے ہو تو چلے جاؤ. تو جو دائیں بائیں سے بدو ملے تھے آپ کے ساتھ وہ سب آپ کو چھوڑ کر چلے گئے. اہل بیت کے آدمی آپ کے قریبی جو ہیں دیوانے، بس وہ چند وہی رہ گئے. آپ یہاں سے روانہ ہوئے. زبالہ میں چند آدمیوں سے ملاقات ہوئی. بطن عقبہ میں ایک رات دن قیام کیا. شراف پہنچ کر پانی بھرا، رات قیام کیا. دوپہر کو روانہ ہوئے. سرات امام حسین کا قافلہ پہنچا تو ابن زیاد کو خبر ہو گئی کہ یہ قریب آ گئے ہیں کوفہ. تو اس نے فوراً حر ابن ریاحی کو 1000 کا لشکر دے کر روانہ کیا کہ حسین کو روک لو، جہاں ملے گرفتار کر لو. دوپہر کا وقت ایک صاحب نے بلند آواز سے کہا اللہ اکبر. امام حسین نے پوچھا اللہ اکبر کا نعرہ کیوں لگایا؟ کہا کھجوریں نظر آ رہی ہیں، کھجوروں کے درخت نظر آ رہے ہیں. قلعہ اسد کے 2 بندوں نے یہ کہا یہ زمین پر کھجور تو نہیں ہوتی، یہ تو انسانوں کے سر لگ رہے ہیں. امام حسین نے فرمایا مجھے بھی کوئی لشکر آتا ہوا دکھائی دیتا ہے. آپ نے کوہ ذی حشم کو بیک بنایا تاکہ اگر کوئی حملہ ہو تو ہماری بیک جو ہے وہ محفوظ رہے، پیچھے سے کوئی حملہ نہ کر سکے. انتظار کرنے لگے. واقعی وہ انسانوں کا قافلہ تھا. قریب جب آئے تو معلوم ہوا کہ حر بن ریاحی ہے، گرفتار کرنے آیا ہے اور 1000 کا لشکر ہے. ظہر کا وقت ہو چکا. امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے مؤذن حجاج بن مسروق جعفی سے کہا کہ اذان دو. انہوں نے اذان دی اور آپ نے اذان کے بعد مختصر سا خطبہ دیا کہ تم لوگوں نے مجھے خطوط لکھے اور آنے کی دعوت دی تو میں آیا ہوں. ان خطوط میں تحریر ہے کہ ہمارا کوئی امام نہیں، آپ آ جائیں تو امید ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو ہماری ہدایت کا ذریعہ بنا دے گا. فرمانے لگے تم گرفتار کرنے آ گئے ہو؟ تقریر سن کر کسی نے کوئی جواب نہیں دیا. اقامت کہلوائی، آپ نے امامت کرائی. تو حر اور اس کے سارے لشکر نے امام حسین کے پیچھے نماز پڑھی. دیکھ رہے ہیں آپ، آئے تھے گرفتار کرنے کے لیے، پیچھے نماز پڑھ رہے ہیں. تو یہ ضروری نہیں کہ جو نماز پڑھ رہا ہو وہ آپ کا معتقدی ہے بہت زیادہ. 1000 آدمی جو ہے وہ آپ کے پیچھے نماز ادا کر رہا ہے. نماز پڑھی، پھر دونوں اپنے خیموں میں چلے گئے. امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ عصر کی نماز کے لیے پھر نکلے. آپ نے عصر کی اذان دلوائی، عصر کی نماز پڑھائی، سب نے نماز آپ کے پیچھے پڑھی. عصر کے بعد پھر آپ نے خطبہ دیا، سیم جو خطبہ آپ پہلے دے چکے تھے. اب کی بار حر بولے، کہنے لگے ہمیں خطوط اور وفود کی کوئی خبر نہیں ہے. آپ نے وہ خطوط ان کے سامنے رکھ دیا. فرمایا یہ دیکھو. کہنے لگے ہم نے نہیں لکھے، ہمیں یزید امیر کا حکم ہے کہ آپ کو اس وقت تک نہ چھوڑیں جب تک ابن زیاد کے پاس کوفہ نہ پہنچا لے آپ کو. تو امام حسین نے فرمایا اس سے تو بہتر موت ہے. آپ نے اپنے ساتھیوں سے کہا واپسی کی تیاری کرو. حر بولے آپ کہیں جا نہیں سکتے، آپ کو ہمارے ساتھ کوفہ جانا ہوگا. آپ نے فرمایا یہ ہرگز نہیں ہوگا. اب حر امام حسین کو کوفہ لے جانا چاہتا ہے، امام حسین کوفہ جانا نہیں چاہتے. حر جو ہے اس کے دل میں محبت ہے اہل بیت کی، لیکن نوکری کی وجہ سے مجبور ہے. کہنے لگا حضور مجھے مشکل میں مت ڈالیے، میں آپ کے ساتھ لڑ نہیں سکتا. میں آپ کے مقام اور مرتبے کو سمجھتا ہوں، مگر میرے لشکر میں جاسوس ہیں. ایک ایک پل کی خبر ابن زیاد کو مل رہی ہے. حضور کچھ ایسا رستہ اختیار کیجئے کہ میں گستاخی نہ کروں، میں بھی بچ جاؤں، میری نوکری بھی بچ جائے. تو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اس نے کہا آپ میرے ساتھ ساتھ چلتے رہے اور ایسا رستہ اختیار کریں جو نہ کوفہ جاتا ہو نہ مدینہ جاتا ہو. تو آپ اس سمت میں چلیں، اس طرف چلیں، میں اس طرف چلتا ہوں، اور رات کو آپ قیام کریں ذرا لشکر سے ہٹ کر. میں لشکر والوں سے کہہ دوں گا کہ ان کے ساتھ مستورات ہیں، اس لیے انہوں نے قیام الگ سے کیا ہے. امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ بات پسند آئی. کوفہ جب 35 مائلز رہ گیا تو آپ نے تاریکی میں شمال مغرب کی طرف سفر شروع کیا. حر بھی ساتھ ساتھ مقام نینوا پہ جا کے پڑاؤ ڈالا. 2 محرم ہے، ایک سوار آیا، اس نے ابن زیاد کا خط حر کو دیا. اس میں تحریر تھا حسین پہ میدان تنگ کر دو، ایسی جگہ کی طرف لے جاؤ جہاں پانی نہ ہو.
یہ قاصد تمہارے ساتھ رہے گا جب تک میرے حکم کی تعمیل نہ ہو۔ آپ سیدھا خط لے کر امام حسین کے پاس گئے، کہا یہ پڑھ لیجئے، اب مجھے فرمائیے میں کیا کروں۔ امام حسین خاموش ہو گئے۔ حسین کے قافلہ میں سے زہیر بن الکین بجلی کہنے لگے، حضور ہر گھڑی مشکل سے مشکل ہوتی جا رہی ہے، آپ جنگ شروع کیجئے۔ آپ نے فرمایا میں لڑائی میں پہل نہیں کروں گا۔ اسی جگہ بھی گفتگو جاری تھی کہ عمر بن سعد 4000 کا لشکر لے کر آ گیا۔ امام حسین کے مقابلے میں 5000 کا لشکر ہے، اور امام حسین کی اپنی تعداد شاید 200 بھی پوری نہ ہو۔ 5000 کا لشکر امام حسین کے برابر میں۔ عمر بن سعد نے آپ سے آنے کی وجہ پوچھی کہ آپ کیوں آئے ہو یہاں؟ تو حضرت امام حسین نے عمر بن سعد کو بھی وقوف والوں کے خطوط دکھائے اور فرمایا اگر وہ اپنی بات توڑتے ہیں تو مجھے واپس جانے دو۔ عمر نے جب خط لکھا ابن زیاد کو تو ابن زیاد کی طرف سے آیا کہ ان کے سامنے بس ایک ہی شرط ہے، بائعت، تب جان بچ سکتی ہے، ورنہ جنگ کے لیے تیار ہو جاؤ۔ 7 محرم کو آپ کے سامنے شامی حکومت نے بیعت کرنے کی شرط رکھی۔ آپ نے فرمایا میں بیعت نہیں کروں گا، یزید کی بیعت کسی طرح جائز نہیں ہے۔ تو بولا آپ کا پانی بند؟ فرمایا ٹھیک ہے۔ پانی جو ہے وہ ختم ہو گیا۔ اتنے لوگ پانی جب پئیں گے جو جمع ہے وہ تو ختم ہوگا۔ آپ نے حضرت عباس ابن علی کو 30 سواروں اور 30 پیادوں کے ساتھ پانی لینے کے لیے بھیجا۔ آپ لشکر کو چیرتے ہوئے 20 مشکیزیں بھر کے لے آئے۔ آپ نے عمر بن سعد کو بلایا، پھر کہنے لگے ذرا مجھ سے بات کرو تاکہ قوم کو بتا سکے۔ عمر بن سعد آئے، گفتگو ہونے لگی۔ آپ نے فرمایا کہ تم 3 باتوں میں سے ایک اختیار کر لو، میں جہاں سے آیا ہوں مجھے واپس جانے دو، یا مجھے یزید سے خود گفتگو کرنے دو، یا مجھے کسی مسلمان کی سرحد پر بھیج دو جہاں میں عام لوگوں کی طرح رہوں۔ عمر نے یہ تینوں شرائط لکھ کر ابن زیاد کے ہاں بھیجی۔ ابن زیاد سے پھر خط آیا واپس، تیز رفتار، اور رستے میں کئی جگہ چوکی، وہاں سے نیا گھوڑا لے کر پھر آگے، پھر نیا گھوڑا لے کے پھر آگے، ایک دن بلکہ کچھ گھنٹوں میں جو ہے وہ قاصد پہنچتے جا رہے ہیں۔ ابن زیاد کو یہ شرائط بھیجی گئی۔ قریب تھا کہ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مقابلے سے فوج ہٹ جاتی، مگر شمر ذی الجوشن پاس بیٹھا ہوا تھا، کہنے لگا اسے زندہ مت چھوڑنا، اگر چھوڑو گے تو پھر یہ مقابلے پہ آ جائے گا اور تم بچ نہیں پاؤ گے۔ تو ابن زیاد نے شمر کو ہی خط دے کر بھیجا، عمر بن سعد کے نام، تم کو جنگ سے بچنے کے لیے نہیں بھیجا، اگر یہ یزید کی بات کرتے ہیں تو میرے پاس لے آؤ، ورنہ ان کو وہیں قتل کر دو، مسلح کر دو، پھر قتل کرنے کے بعد گھوڑوں کی ٹاپوں میں رون ڈالو، اور اگر تم نے عمل کیا تو انعام دیں گے، تمہیں اور سلطنت دے دیں گے، اور اگر تم نے عمل نہ کیا تو معذور ہو جاؤ اور لشکر کی قیادت جو ہے وہ شمر ذی الجوشن کے حوالے کر دو۔ اللہ اکبر جل شانہ۔ امام حسین کو جب یہ نیا خط دکھایا گیا تو آپ نے فرمایا اس ذلت سے موت بہتر ہے، میں بیعت نہیں کروں گا۔ بعد میں آنے والے واقعات نے، تاریخ کے ہر ورق نے یہ بتا دیا اور مفسر کو لکھنا پڑا ہے کہ امام حسین کا فیصلہ ٹھیک تھا۔ 9 محرم بروز جمعرات امام حسین نماز عصر ادا کرنے کے بعد خیمے کے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں، یوں تلوار کے دستے پہ اپنا سر رکھ کے۔ آپ کی آنکھ لگ گئی، آنکھ لگی۔ حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے کوئی آواز سنی تو آپ کو جگانے کے لیے آئیں، تو یوں ہاتھ کندھے پہ رکھا تو آپ نے یوں سر اٹھا، تو قبل اس کے کہ وہ بولتی، کہنے لگے ابھی نانا کی زیارت ہوئی ہے، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار ہوا ہے۔ اللہ اکبر جل شانہ۔ اور آپ نے فرمایا ہے کہ اب تم ہمارے پاس آنے والے ہو۔ تو زینب نے کہا کہ میں آپ کو بتانے ہی آئی تھی کہ لشکر آ رہا ہے، اس کی ٹاپوں کی آواز آ رہی ہے۔ تو آپ نے عباس ابن علی کو بھیجا، غازی علمبردار کو بھیجا، غازی عباس کو بھیجا، جاؤ پتا کرو یہ کیوں آ رہے ہیں۔ واپس آ کر انہوں نے بتلایا، آپ بیعت نہیں کرتے تو آپ نے فرمایا ان سے بولو آج رات مہلت دے دو تاکہ میں نماز اور نوافل وصیت اور استغفار یہ سب میں کر لوں، کل جمعہ کو تمہیں اجازت ہے، شمر و عمر کل جمعہ کو تمہیں اجازت ہے، تم جس طرح چاہو جو چاہے میرے ساتھ کرنا۔ شمر و عمر نے آپس میں مشورہ کیا، آپ کو جمعرات رات ہے اجازت دے دی گئی۔ آپ نے سب کو اکٹھا کیا، سب کو جمع کیا، خطبہ دیا، اللہ کی حمد و ثنا بیان کی، اللہ کی نعمتوں پہ جو روحانی تھی اور جسمانی تھی سب پہ شکر ادا کیا، جو اللہ نے ان کو خاندانی منصب، خاندانی شرافت اور فضیلت عطا کی اس پہ بھی شکر ادا کیا۔ حضرت زین العابدین حالانکہ چل نہیں سکتے، ایک لکڑی کا سہارا لیتے ہوئے کہتے ہیں میں بھی خطبہ سننے کے لیے پاس آ گیا۔ آپ وہاں بیٹھ گئے، آپ نے ساتھیوں کی وفاداری اور ہمت کی تعریف کی، پھر فرمایا سنو، سب سن لو غور سے، انہیں صرف میری ذات سے غرض ہے،
انہیں صرف میری ضرورت ہے، تمہاری نہیں۔ تم چاہو تو چلے جاؤ، تم ارد گرد کے علاقوں میں چلے جاؤ، کل لڑائی ہوگی، جنگ ہوگی، میں تم کو خوشی سے اجازت دیتا ہوں۔ مگر اہل بیت بیک آواز بولے ہم آپ کو چھوڑ کر نہیں جائیں گے۔ پھر آپ بنو عقیل کی طرف مڑے، رخ کرتے ہوئے کہنے لگے تمہارا آگے ایک بزرگ مسلم بن عقیل جو ہے وہ دنیا سے چلے گئے، اب تم چلے جاؤ، تمہارے ساتھ کوئی دشمنی نہیں ہے۔ لیکن وہ سب کے سب کہنے لگے ہمارے مال و عیال سب آپ پر قربان ہو۔ آپ کی ہمشیرہ زینب بے قرار ہو کر رونے لگی، آپ نے ان کو صبر کی تلقین کی اور باہر آئے۔ پھر آپ نے اپنے دوستوں کو اکٹھا کر کیا، ساری رات نوافل میں آپ نے گزار دی، ساری رات نوافل میں گزاری۔ یہاں مولانا ابوالکلام آزاد کی کتاب مسئلہ خلافت سے میں کچھ آپ کی نظر کرنا چاہتا ہوں۔ آپ لکھتے ہیں انہوں نے خود خلافت کی حرص نہ کی، بلکہ ایک ایسے زمانہ میں تھے جب تخت حکومت سابقہ حکمران سے خالی تھا اور نئے حکمران کی حکومت قائم نہ ہوئی تھی۔ اب یہ جا کر مولانا ابوالکلام آزاد کو پکڑیے، ان لوگوں کو یہ کہہ رہا ہوں کہ جو کہتے ہیں کہ یزید خلیفہ تھا اور یہ باغی تھے۔ بھائی ابھی پوری حکومت ہی نہیں ہوئی، وہ خلیفہ کیسے بن گیا؟ کوفہ اور عراق والے ابھی اسے تسلیم نہیں کر رہے۔ کربلا کا بازار گرم ہوا تو اس وقت امام حسین مدعی خلافت نہ تھے، ان کی حیثیت محض ایک مقدس اور پاک مظلوم کی سی تھی جس کو ظالموں کی فوج ناحق گرفتار کرنا چاہتی تھی، مگر وہ خود کو زندہ گرفتار کروانا پسند نہیں کرتے تھے اور چاہا کہ طاقتور ظالم کے مقابلے میں بے سر و سما حق کی استقامت کا ایک یادگار منظر دنیا کو دے جاؤں۔ سن لیا آپ نے؟ صبح کی نماز سے فارغ ہوئے، جمعہ کا دن ہے 10 محرم، یزیدی لشکر امام حسین کے سامنے آ گیا۔ امام حسین کے ساتھ 72 تھے، 32 سوار اور 40 پیادہ۔ آپ نے بھی مقابلہ کی صف بندی کی، لشکر کی کمر پر عورتوں کے خیمے اور خیمے کے گرد خندق، کیونکہ جب آپ جنگ کرتے ہیں تو آپ کی بیک سیف ہونی چاہیے، ورنہ وہ پیچھے سے حملہ ہوگا اور وہ خطرناک ہوگا۔ پیچھے خیموں سے آگے خندق کھود دی گئی، خندق میں آگ لگا دی تاکہ کوئی پیچھے سے حملہ نہ کر سکے، خیموں کو نقصان نہ پہنچا سکے۔ واقعی یہ بات بہتر رہی۔ امام حسین گھوڑے پہ سوار ہوئے، گھوڑے پہ سوار قرآن آپ نے سامنے رکھا، کچھ تلاوت کی، اس کے بعد آپ نے دونوں ہاتھ اٹھا کر دعا مانگی، اے اللہ ہر مصیبت میں تو ہی میرا سہارا رہا ہے۔ عمر بن سعد نے لشکر کو 4 حصوں میں تقسیم کیا، ایک حصے کا سبا سالار ہر کو بنایا۔ تمام حجت کے لیے سب کے سامنے جو خطبہ دیا، امام حسین کھڑے ہوئے، ذوالفقار حیدری آپ کے ہاتھ میں ہے، سر پہ امامہ شریف۔ سنو، غور سے سنو، میں تمہیں بڑی امپورٹنٹ بات جو ہے وہ بتانا چاہتا ہوں۔ اللہ کی حمد و ثنا کی، اس کے بعد کہا سنو، اگر تم مجھے قتل کرو گے تو تمہارے لیے باعث سعادت نہیں ہوگا، تمہارے پاس میرے قتل کی کوئی دلیل نہیں ہے، جواز نہیں ہے۔ اگر تم نے مصمم ارادہ کر لیا ہے تو میرا اللہ میرا مددگار ہے۔ اس وقت تمام روئے زمین پر میرے سوا نبی کا نواسا موجود نہیں ہے، میں تمہارے نبی کی بیٹی فاطمہ کا بیٹا ہوں، علی میرے والد ہیں، رسول اللہ نے میرے اور میرے بھائی کے لیے کہا تھا یہ جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں۔ آپ نے یزیدی لشکر سے نام پکار کے کہا تم نے لکھا خط، تم نے خط لکھے، کوئی جواب نہیں دے رہا، سب سر جھکائے جو ہے وہ نیچے بیٹھے۔ اب اگر تم بیزار ہو تو میں واپس چلا جاتا ہوں۔ اس پر قیس ابن اشس نے یہ کہا آپ ابن زیاد کا حکم کیوں نہیں مان لیتے؟ وہ آپ کو کوئی گزند نہیں پہنچائیں گے، میں گارنٹی دیتا ہوں، امان دیتا ہوں۔ آپ نے فرمایا جب مسلم بن عقیل نے طوع نامی عورت کے ہاں پناہ لی تھی تو وہ تمہارا ہی بھائی تھا محمد بن اشس جس نے مخبری کی تھی، ان کو بھی امان کا ہی چکمہ دیا گیا تھا نا، دھوکہ سے گرفتار کروایا نا۔ تم اپنے بھائی کا بھائی ہی تو ہے، تو اپنے بھائی کا بھائی ہی تو ہے۔ میں خدا کی قسم ذلت کے ساتھ اپنے آپ کو ان کے حوالے نہیں کروں گا۔ البدایہ والنہایہ بن سعد نے پہلا تیر چلایا اور اپنا علم لے کر آگے بڑھا اور تیر چلا کے یہ کہنے لگا سب گواہ ہے نا، سب سے پہلا امام حسین کے لشکر پر میں نے تیر چلایا ہے۔ جنگ کے 2 طریقے ہوا کرتے تھے عرب کے اندر، ایک آ کے لڑتا تھا، ایک یہ طریقہ تھا، یا گھمسان کی جنگ ہو جاتی تھی۔ تو کربلا کے اندر دونوں طرح سے ہوئی ہے، انفرادی بھی اور حملہ بھی۔ یزیدی جب دیکھتے تھے کہ امام حسین کے لوگ جو ہیں وہاں پر غالب آ رہے ہیں تو پھر یہ کیا کرتے تھے کہ یہ یک بار کی حملہ کر دیتے تھے، مل کے حملہ کر دیتے تھے، لا کو توڑ دیتے تھے۔
شمر ذوالجوشن یزیدی لشکر کا میسرہ کا سردار تھا، اس نے امام حسین کے میسرہ پر حملہ کر دیا۔ امام حسین کے 32 سوار تھے، انہوں نے ایسے تابڑ توڑ حملے کیے کہ یزیدی گدھوں کی طرح بھاگنے لگے۔ عروہ بن قیس کی جب درگت بننے لگی تو عبد الرحمن بن حسین کو ابن سعد کی طرف بھیجا، کچھ پیدل اور تیر انداز بھیجو ورنہ ہم گئے۔ اس نے 500 زرہ پوش امام حسین کے 32 بندوں کے لیے بھیج دیے۔ امام حسین کے لشکر کے سامنے جا کر انہوں نے اس قدر تیر برسائے کہ ان 32 سواروں کے گھوڑے جو تھے، جن کے پاس گھوڑے تھے، وہ گھوڑے زخمی ہو کے نیچے گر گئے، لیکن آفرین ہے امام حسین کے سواروں کی، وہ اب پیدل ہو کر لڑنے لگے۔ اللہ اکبر جل شان۔ ابن اسیر جلد 4 صفحہ 68 پہ ہے یہ۔ سوار جو تھے وہ پیدل ہو کر جب لڑنے لگے تو اس بہادری سے لڑے کہ کوفیوں کے دانت کھٹے کر دی۔ اب یہ یزیدی ظالم خیموں کی طرف بڑھے، خیموں کو آگ لگا دی۔ آپ کے ساتھیوں کے جو خیمے تھے، خیموں کو آگ لگا دی۔ خیموں کو جب آگ لگی تو امام حسین فرمانے لگے پریشان مت ہو، ہماری بیک ابھی بھی محفوظ ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ خندق ہے اور آگ کی وجہ سے یہ آگے نہیں بڑھ پائیں گے۔ شمر لعین امام حسین کے ازواج کے خیمے کی طرف بڑھا، اس نے ایک تیر تو وہاں چلا دیا تھا، جب حملہ کرنے لگا تو اسے روکا گیا، کہا نہیں، عورتوں کو مارنا مناسب نہیں ہے۔ شمر کے ساتھیوں نے یہ کہا۔ ظہر تک آپ کے ساتھی شہید ہو گئے، حر بھی شہید ہو گئے۔ حر جو ہیں وہ لشکر چھوڑ کر یہاں شامل ہو گئے تھے، کہنے لگے مجھ سے جو گستاخی ہوئی میں معافی چاہتا ہوں۔ حر بھی شہید ہوئے۔ آپ کے جو ساتھی تھے باہر کے ملے ہوئے وہ سب کے سب باری باری ظہر تک شہید ہو گئے۔ اب صرف آپ کے اہل بیت بچے، علی اکبر جو 18 سال کے، جن کا چہرہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملتا، جو سہارا ہے امام حسین کا۔ علی اکبر قریب آئے، میدان جنگ میں جانے کی اجازت چاہی، آپ نے بنا آنکھوں پہ پٹی باندھے بھیج دیا۔ تو انہی کی اولاد ہے نا، ابراہیم علیہ السلام ہی کے تو بچے ہیں۔ آج انہوں نے پٹی باندھی تھی اور اسماعیل علیہ السلام بچ گئے تھے، آج نہ پٹی بندھی ہے نہ علی بچے گا۔ آپ نے روانہ کیا، روانہ جب کیا بس اتنا کہا بیٹے جب ایک دفعہ گھوڑے پہ بیٹھ جائے تو اتر کے مجھے مل لینا۔ یار خود سوچو، جس کا بیٹا 18 سال کا جوان ہو اور نظروں کے سامنے جا رہا ہے اور یہ کنفرم ہے، یقینی طور پہ یہ زندہ بچ کے واپس نہیں آئے گا۔ علی اکبر نیچے اترے، سینے سے لگایا، چوما، کہا چل بیٹے سوار، چلے، کہا بیٹے ایک دفعہ اور رک جانا۔ نیچے اترے، گلے سے لگا، پھر وہ سوار ہو کے جانے لگے، بیٹے ایک دفعہ رک جانا، پھر نیچے اتر کر پھر گلے سے لگا۔ پھر جب سوار ہوئے تو کہا بابا اب بند بلانا، مجھے جانے دو۔ حضرت علی اکبر روانہ ہوئے۔ حضرت علی اکبر جس طرف جاتے ہیں یزیدیوں کو کاٹتے چلے جاتے ہیں۔ یزیدی آپ کے برابر میں ٹھہرتے نہیں ہیں، لیکن پیاس کی وجہ سے آپ نڈھال ہو گئے، پیاس کی وجہ سے نڈھال ہوئے۔ تو اس وقت اگر آپ کو پانی مل جاتا تو کوئی یزیدی بچتا نا، مگر پیاس نے بے جان کر دیا۔ ایک ظالم نے نیزہ مارا، وہ نیزہ آپ کے سینے میں لگا، آپ نے بلند آواز سے پکارا اپنے والد گرامی کو، یا ابتا ادرکنی۔ امام حسین دوڑے، یزیدی بھی بولے اے حسین، اپنے بیٹے کو آ کے پکڑ لے۔ وہ تو تنگ کرنا چاہتے تھے، آپ دوڑتے ہوئے آئے، اپنے بیٹے کو پکڑا۔ اس وقت تک آپ نیچے گر چکے تھے، بیٹے کا سر لے کے اپنی جھولی میں رکھا، ان کی آنکھوں سے آنسو رواں ہو گئے۔ کہنے لگے بیٹے ماں کی یاد آتی ہے، تمہیں گھر لے چلو؟ کیا نہیں بابا، اگر یہ نیزہ نکال دو نا تو شاید میں اور لڑ سکوں۔ پر رو پڑے، نیزے کو نکالا، خون کا فوارہ نکلا، خون کا فوارہ نکلا، آپ کی روح کف سے انسلی سے پرواز کر گئی۔ کہتے ہیں امام حسین علیہ السلام 56 سال کے تھے مگر بال سفید نہیں تھے۔ جب بیٹے کی روح نکل گئی، علی اکبر کا لاشا جوان ہاتھ میں پکڑا تو جہاں وہ گرے ہوئے تھے وہاں سے لے کے خیمے تک لاتے تک آپ کے سر کے اور داڑھی کے بال سفید ہو گئے۔ وہاں باہر جا کر لاشے کو لٹا دیا۔ اس کے بعد حضرت قاسم بن حسن، یہ آپ کے داماد بننے والے تھے، یہ قاسم بن حسن انہیں بڑے پیار سے پالا تھا، امام حسن کے بیٹے ہیں، آ کے اجازت چاہتے ہیں، جامع شہادت نوش کرنے کی اجازت چاہتے ہیں۔ آپ نے روتے ہوئے اجازت دے دی۔ آپ نے اس بہادری سے حملہ کیا کہ یزیدیوں کے چھکے چھڑا دی۔ آپ کا حملہ شیر کی طرح ہوتا، تلوار کا وار،
شیر کے پنجے کی طرح عمر بن سعد ازدی نے آپ کے سر پر تلوار کا وار کیا، وہ زخم بڑا گہرا لگا، آپ تڑپ کے نیچے گرے۔ اور یزیدی کیا کرتے تھے، آپ کے خاندان کا جب گرتا تو بڑا شور برپا کر دیتے، اور امام حسین کی نظر رہتی تھی جو لڑنے کے لیے جا رہا، آپ پیچھے دیکھتے رہتے تھے۔ ان کی آنکھوں کے آگے اندھیرا چھا گیا، ایک دم سے گھوڑے سے نیچے گرے، امام حسین ادھر سے دوڑتے ہوئے آئے، اور آپ جب قریب پہنچے تو دیکھا کہ درد سے آپ اپنی ایڑیوں کو زمین پر رگڑ رہے تھے۔ ان کی روح کف سے انسری سے پرواز کر گئی، آپ بہت روئے، سینے سے لگایا۔ قاسم کو آپ نے اپنے بچوں کی طرح پالا تھا، ان کا لاشا اٹھا کر لائے اور علی اکبر کے ساتھ آپ نے لیٹا دیا۔ البدایہ و نہایہ میں ہے، جب قاسم کو اٹھا کر لا رہے تھے تو اس وقت آپ کے پاؤں آپ کے بوجھ کو برداشت نہیں کر پا رہے تھے، آپ یوں رگڑتے ہوئے زمین کے ساتھ اپنے پاؤں خیمہ کی طرف پڑے۔ اس کے بعد حضرت زینب اپنے دونوں بیٹوں کو لے کر آئی، انہوں محمد کو کہا میں بھی نذرانہ دینا چاہتی ہوں، انہوں محمد بھی گئے، آپ بھی شہید ہو گئے، اللہ اکبر جل شانہ۔ اس کے بعد آپ خود جانا چاہتے تھے، مگر حضرت عباس غازی علمبردار جو ہے وہ تشریف لائے، کہنے لگے مجھے اجازت دیجیے کہ میں اب چلوں۔ آپ نے فرمایا روکتا تو نہیں میں تمہیں، لیکن جانے سے پہلے ایک کام کرو کہ خیموں کے اندر بچوں کے لیے پانی نہیں ہے، تم جاؤ جا کے پانی لے آؤ۔ حضرت عباس غازی علمبردار جو بچپن سے ہی امام حسین کے لیے پانی لاتے تھے، کوفہ میں ایک دفعہ حضرت علی نے یہ کہا جاؤ جا کے پانی لے کر آؤ، میرے بیٹے حسین کو پیاس لگی ہے۔ آپ نے جبہ پہنا ہوا تھا، وہ جو توپ نہیں پہنتے وہ پہنا، دوڑتے ہوئے گئے، سر کے اوپر پانی کا پیالہ رکھا ہوا، دوڑتے ہوئے آ رہے ہیں اور پانی پیالے سے یوں یوں نیچے گر رہا ہے، اور پورے کپڑے جو ہیں وہ سارے کے سارے پانی سے بھیگے ہوئے۔ آج بھی پانی لینے کے لیے جا رہے ہیں، پانی لینے کے لیے آگے بڑھے، کس شیر کی آمد ہے کہ رن کانپ رہا ہے۔ آپ وہ کھڑی ہوئی دیواروں کو چیرتے ہوئے فرات تک پہنچے، مشکیزہ بھر کے لائے، سر پر گھوڑا دھڑاتے ہوئے آ رہے ہیں تو آواز آئی حسین تک پانی نہ پہنچنے دینا، اگر اس نے پانی پی لیا پھر تم بچو گے نہیں۔ اب ہر ایک کی کوشش ہے کہ یہ مشکیزہ پہنچے نا۔ آدمی آگے بڑھا، زرارہ نے آگے بڑھ کر وار کیا اور یہ ایک شولڈر پر وار کیا، پورے کا پورا بازو جو ہے وہ کاٹ ڈالا، بازو نیچے گرا۔ آپ نے مشکیزے کو دوسرے ہاتھ سے سنبھالا، ایک ظالم نے پیچھے سے بڑھ کے پھر وار کیا، نوفل بن ارسط نے وار کرا تو یہ بازو بھی کاٹ دیا۔ آپ نے اپنے منہ مبارک سے مشکیزے کو پکڑ لیا، اس کے منہ کو پکڑا اور بڑے زور سے دانتوں سے پکڑا، مگر تیروں کی بچھار کی اور مشکیزہ بالکل جو ہے وہ چھلی کر دیا، پانی نیچے گر گیا۔ آپ نے اپنا سر مبارک جو ہے وہ یوں گھوڑے کی طرف یوں، حکیم بن طفیل نے ایسا وار کیا کہ آپ گھوڑے سے نیچے گر گئے اور جان آپ نے خیرات کر دی۔ امام حسین اب خود روانہ ہونے کے لیے نکلے، خیموں میں جا کے سب کو وصیت کی، صبر کی۔ گھوڑے کے اوپر بیٹھے جب چلنے لگے تو حضرت زینب نے آپ کے گھوڑے کی لگام پکڑی، گھوڑے کو چلاتے ہیں مگر گھوڑا چلتا نہیں ہے، گھوڑے نے یوں اوپر منہ کر کے نیچے کیا۔ آپ نے نیچے دیکھا تو حضرت سکینہ، ان کو سکینہ بھی بولتے ہیں اس کا پروننسیشن، حضرت سکینہ آپ کی بیٹی جو ہے وہ گھوڑے کے پاؤں کو پکڑ کے روکے ہوئے، تم جس کو بھی لے کے جاتے ہو واپس نہیں لاتے، اب میرے بابا کو کہاں لے کے جا رہے ہو؟ آپ نیچے اتر آئے، بیٹی کو سینے سے لگایا، حضرت زینب سے یہ کہا یہ جب بھی رات کو سوتی یہ میرے سینے سے لگ کے سوتی ہے، اس کا خیال رکھنا، جب خیمے یہ میرے بعد جلا دیں گے، یہ تم پہ حملہ کریں گے، مگر تم ہی نے سنبھالنا ہے، اب سب کا سب ہے، میری بہن تیرے سر کے اوپر ہے، اب میں چلتا ہوں۔ امام حسین چلنے لگے تو آواز آئی ذرا رکیے، یہ آپ کا بیٹا علی اصغر جو ہے یہ پیاس سے بلک رہا ہے۔ ایک تاریخ طبری نے جو لکھا وہ یہ لکھا ہے کہ علی اصغر کی ولادت ہی کربلا کے اندر ہوئی ہے، لیکن دوسری روایت جو مشہور ہے وہ یہ ہے کہ آپ 6 ماہ کے تھے۔ کہنے لگی یہ بچہ پیاس سے بلک رہا ہے، رو رہا ہے، آپ اس کے لیے تو تھوڑا سا پانی لے آئیے۔ امام حسین نے فرمایا میں اب جاؤں گا تو وہ یہ سمجھے گے کہ شاید یہ معافی چاہتا ہے، کہا نہیں، بچہ بھی ایک دفعہ لے جائیے، یہ نہ کہیں کہ اگر بچہ ہوتا تو ہم پانی دے دیتے۔ آپ نے علی اصغر کو اپنے ہاتھوں پہ لیا، ہاتھوں پہ جب لیا تو بچہ امام حسین کے ہاتھوں میں آتے ہی چپ کر گیا۔ حالانکہ ہوتا یہ ہے نارملی بچہ ماں کے پاس چپ کرتا ہے، باپ کے پاس روتا ہے، علی اصغر ماں کے پاس رو رہا ہے، باپ کے پاس آئے تو چپ کر گئے۔ آپ نے یوں ہاتھوں پہ رکھا اور جب آگے بڑھنے لگے، سنو اس بچے کو تو چند گھونٹ پانی دے دو۔ آواز آئی ایک شرط، بایت، پانی بھی ملے گا، سب کچھ ملے گا۔ فرمانے لگے نہیں، بایت نہیں کرتا۔ آپ بچے کو لیے کھڑے ہیں، قریب تھا کہ بچے کی وجہ سے لوگوں کے دل نرم پڑ جاتے ہیں، کیونکہ اکثر لوگ تو بیچ میں وہی تھے نا
کہ جو حضرت علی کو جانتے تھے، امام حسن کو جانتے تھے، امام حسین کو جانتے تھے، کوفہ میں تو آپ کا دارالحکومت تھا، دارالخلافہ تھا، قریب تھا کہ ہلچل مچتی. شمر نے یہ کہا کہ تیر چلاؤ، یہ بچہ زندہ نہیں رہنا چاہیے. نشانہ لیا تو کہتے ہیں کہ یہ وہ تیر تھا کہ جو گھوم کے چلتا ہے اور سوراخ کر دیتا ہے باڈی کے اندر. تیر یہاں سے لگا، یہاں سے پار ہو گیا، خون سے آپ کے ہاتھ بھر گئے. امام حسین علیہ السلام اپنے بچے کو یوں لے کر علی اکبر کے پاس جا کے رکھ دیا اور اپنی تلوار سے آپ ریت کو یوں ہٹا کر اس کے اندر رکھ رہے. تخیل میں آیا ہوگا، بابا علی سے کہتے ہوں گے، بابا اسی تلوار سے خیبر میں آپ لڑے تھے نا؟ تلواروں کے ساتھ دروازے اکھاڑ دینا تو شاید آسان ہو، پر اپنے 6 ماہ بچے کی قبر کو بنانا بڑا مشکل ہے. بابا آپ کی آنکھوں میں آنسو. اب نے تلوار لی اور زوجہ سے کہنے لگے اب یہ کبھی پانی نہیں مانگے گا، اب اسے جنت سے ہی پانی ملے گا. گھوڑے پہ بیٹھے سر پٹ گھوڑا دوڑاتے ہوئے جب چلے، اب حالت دیکھنے والی تھی. لگتا تھا امیر حمزہ ہے، لگتا تھا علی ہے. تلوار چلتی برابر میں، ہر بندہ ادھر سے ادھر، ادھر سے ادھر. لوگوں نے یہ کہا یہ اکیلا تم اکیلے سے نہیں رکے گا، تیروں کی بچھاڑ کر دو. ایک امام حسین کے اوپر تیروں کی بارش کر دی. ایک تیر آپ کے منہ پہ لگا گئے، آپ نے کھینچ کے باہر نکالا. باہر جب نکالا تو ہاتھ سارے خون سے جو ہے وہ بھر گئے. آپ کے ساتھ ابو شمامہ ساعدی تھے، کہنے لگے نماز کا وقت ہو گیا ہے، نماز پڑھ لیں. امام حسین نے کہا جنگ روک دو، مجھے نماز پڑھ، جنگ روک دو. وہ کہاں روکتے؟ وہ تو تلاش کر رہے تھے کہ شیر کسی طرح زخمی ہو کر گرے تاکہ ہم اپنا جلدی سے جنگ کو ختم کریں، مقصد پا لیں. امام حسین نے ڈال ہو کر نیچے گرے، نماز کے لیے کھڑے ہوئے. کسی نے تیر چلایا لیکن ابو شمامہ جو تھے وہ آپ کے آگے آ گئے. تو جو تیر آتا اب یوں بھاگ کر آگے آ جاتے اور آپ نے نماز کی نیت پر. امام حسین جب نماز پڑھنے کے لیے کھڑے ہوئے، ابو شمامہ ساعدی کے اوپر حملہ ہو رہا ہے، آپ کو شہید کر دیا گیا. صلاۃ الخوف آپ جانتے ہی نا کیسے پڑھی جاتی ہے، ایک رکعت پڑھ رہے ہوتے ہیں کچھ فوجی اور ایک کھڑے ہو کر. تو اب سارے تو دنیا سے چلے گئے، تو ابو شمامہ ساعدی کھڑے ہو کر دفاع کر رہے ہیں اور امام حسین نماز پڑھ رہے ہیں. یہ شہید ہو گئے. اب کیا ہوا؟ ساروں نے حملہ کر دیا. انہیں معلوم ہے کہ جب نماز میں اہل بیت چلے جاتے ہیں پھر دنیا کی خبر انہیں نہیں رہتی. ابن شریک تمیمی نے بائیں کندھے پر وار کیا، پھر سنان بن ابی عمر نے نیزہ مارا. اتنے میں آپ سجدے میں جا چکے تھے اور ابو شمامہ شہید ہو چکے تھے. البدایہ میں ہے کہ سنان نے آپ کو ذبح کر دیا، تلوار کا وار کیا، گردن کاٹ دی. کیسے ہیں مسلمان؟ حجر اسود کو تو چومتے ہیں اور سر کو جھکاتے ہیں کیونکہ نبی نے ایک بار چوما تھا، اور وہ امام حسین کو تو کئی بار یہاں سے چوما اور خنجر لے کر اسے کاٹنے کے لیے آ گئے. حجر اسود پر جن لوگوں نے حملہ کیا، آپ میرا حجر اسود کا لیکچر سن لیجئے، اس پر جو حملہ کرتا تھا اس کو مار دیا جاتا تھا، اس کو کاٹ دیا جاتا تھا، اسے جلا دیا جاتا تھا کہ حجر اسود پر حملہ کیا ہے. اور پتھر پر حملہ کرنے والوں کو تو تم لوگوں نے مار دیا. جنہوں نے امام حسین کی گردن پر حملہ کیا، کہ جنہیں بار بار میرے نبی نے اپنی زندگی میں چوما اس گردن کو، یزیدی بدبخت لشکر نے آپ کے جسم مبارک کے کپڑے بھی اتار لیے. جبہ قیس بن محمد اشس نے اتارا، اسود بن خالد نے نالین اتار لی، عمر بن یزید نے امامہ اتار لیا، سنان بن انس نے زرہ اور انگوٹھی اتار لی. تابری نے لکھا کہ بعد میں یزیدی لشکر نے امام حسین کے جسم اطہر کے اوپر گھوڑے دوڑائے. گھوڑے اہل بیت کے خیموں میں داخل ہو کر اہل بیت کا سارا سامان لوٹ لیا. امام حسین نے جسد انور پر نیزے کے 33 زخم تھے، نیزوں کے 33 زخم تھے، تلوار کے 34 زخم تھے. البدایہ و نہایہ میں ہے کہ عمر بن سعد نے پھر حکم دیا کوئی عورتوں کے قریب نہ جائے اور اس بچے زین العابدین کو ہاتھ نہ لگائے. امام حسین کی شہادت ہوئی.
مسند امام احمد جلد پہلی صفحہ 242 پہ ہے، اور البانی نے اس حدیث کو حسن کہا ہے۔ ابن عباس کہتے ہیں رأیت النبی فیما یرن نائم وذات یوم بنصف النہار اشعث اغبر بیدہ قارورۃ فیہا دم فقلت بابی انت و امی ما ھذا قال ھذا دم الحسین واصحابہ۔ جس دن امام حسین کی شہادت ہوئی، ابن عباس کہتے ہیں کہ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ آپ اس دن بنصف النہار میں اشعث اغبرا، پراگندہ آپ کے پریشان بال ہیں اور ہاتھ میں خون ہے، ایک شیشی ہے اس کے اندر خون ہے۔ میں نے کہا میرے ماں باپ آپ پہ قربان ہو جائیں، یہ کیا ہے؟ کہا یہ حسین اور اس کے ساتھیوں کا خون ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ میں نے وہ دن یاد رکھا، فوجدناہ قتل ذلک الیوم، پھر مجھے معلوم ہو گیا کہ اسی دن ہی آپ کو شہید کیا گیا تھا۔ اہل حدیث کے شیخ الحدیث مولانا محمد اسماعیل سلفی لکھتے ہیں امام حسین پہ رنج و تکلیف کا ہونا، اس کا حال دریافت کر کے عالم ارواح میں حضور کو رنج ہوا۔ اس پہ بھی لعنت، جس نے حکم دیا اس پہ بھی لعنت، اور جس نے اجازت دی اس پہ بھی لعنت، جو راضی ہوا اس پہ بھی لعنت۔ رات بڑے کرب کی گزری۔ امام حسین کی بہن زینب نے لاشوں کو اکٹھا کیا، بیویوں کو ایک جگہ اکٹھا کیا، کہ ان ظالموں نے تو خیمے بھی اکھیڑ دیے تھے، جگہ اکٹھا کیا۔ سب کو جب اکٹھا کر لیا تو ٹوٹی ہوئی آدھی تلوار لے کر بیٹھی ہوئی، آنکھوں سے آنسو جاری ہے۔ ان ظالموں نے سارا سامان بھی لوٹ لیا۔ حضرت زین العابدین ایک دن بیان کرتے ہوئے کہنے لگے عاشورہ کی رات جو ہے وہ میری، جس دن شہید ہوئے امام حسین، اس دن جو دوسری رات تھی اس میں ان کی دوپٹہ لال رنگ کا تھا۔ کسی نے کہا امام سارے شہید ہو گئے تھے تو لال رنگ کا دوپٹہ تو خوشیوں میں پہنا جاتا ہے شادی میں، کہنے لگے تھا تو سفیدی، لاشوں کو اٹھا کے لال رنگ کا ہو۔ ساری لاشوں کو اکٹھا کیا، سر انور وہیں پڑا ہوا تھا، وہ سر انور بھی جو ہے قریب گئیں، سب کو اکٹھا کر کے بیٹھی ہوئی ہیں کہ کوئی قریب آیا۔ وہ عورت تھی، آ کے اس نے پانی کا ایک کٹورا، ایک پیالہ بڑا سا دیا، یہ پانی پی لو۔ فرمانے لگی اب پانی لانے کا کیا فائدہ، جنہوں نے پینا تھا وہ تو چلے گئے۔ حضرت زینب نے بیٹی کو سینے سے لگایا اور اندر لگی۔ یہ رات کس طریقے سے گزری یہ تو وہی بتا سکتا۔ فجر کا وقت ہوا، بی بی زینب تھک چکی تھی، آپ کی ایسے اون سی لگی تو خواب میں کیا دیکھتی ہیں، کوئی گھڑ سوار بڑی تیزی سے آ رہا ہے تو آپ اسے کہتی ہیں مت آگے مت آؤ، آگے مت آؤ، میرے بھائیوں کے، میرے بچوں بھتیجوں کے آگے جسم پڑے ہوئے ہیں، گھوڑے کی ٹاپیں آ جائیں گی، اوپر بھوں آئیں گے، ان کو تکلیف ہوگی۔ وہ گھڑ سوار نقاب میں ہے، گھوڑے سے نیچے اترا، قریب آیا اور آ کے پوچھتا یہ لاشیں کس کی ہیں، یہ لاشیں کس کی؟ اب بتاتے یہ علی اصغر ہے، یہ علی اکبر ہے، یہ ہوں نہیں ہوں۔ رونے کی آواز آتی ہے تو آپ کہتی ہیں آواز کچھ جانی پہچانی لگتی ہے، آپ کون ہو؟ انہوں نے اپنا چہرہ نقاب ہٹایا تو کہنے لگے میں تیرا باپ علی ہوں۔ تو خواب میں حضرت زینب اپنے ابا سے لپٹ گئی، کہنے لگی ابا اب آئے ہو، سب ذبح ہو گئے، دیکھ رہے ہو کیا ہوا؟ فرمانے لگے بیٹی کمرہ امتحان میں تو باپ نہیں آتے نہ استاد آتا، تیرا کام کل سے شروع ہوگا بیٹی، صبر کرنا، اللہ تجھے اجر دے گا۔ ایک دم آپ کی آنکھ کھل گئی۔ فجر کی نماز سب لوگوں نے پڑھی جیسے پڑھی۔ صبح کے وقت زین العابدین کو پابہ زنجیر کر دیا گیا، آپ کے گلے میں پتھر ڈال دیے۔ اس وقت پتھر ڈالا جاتا تھا تاکہ سر جو ہے وہ جھکا رہے۔ امام حسین کا سر جو ہے وہ آگے رکھا گیا اور یہ سر پہلے کوفہ کی طرف روانہ کر دیا گیا۔ باقی بیبیوں کا اور دوسرا جو قافلہ تھا یہ وہاں کچھ دیر کے لیے رکا، ایک دن رکے، لوگوں نے آ کر جنازہ پڑھایا، دفنایا۔ اسی لیے حضرت بی بی زینب کو حضرت امام حسین کی قبر کا پتہ تھا، رشتہ داروں کی قبروں کا پتہ تھا، کیونکہ ان کے سامنے دفنا۔ 2 دن کے بعد یہ قافلہ کوفہ کی جانب جو ہے وہ روانہ ہوا، کوفہ کی جانب روانہ ہوا، لیکن امام حسین کا سر پہلے سے ابن زیاد کے دربار میں پہنچا دیا گیا۔ جب ابن زیاد کے دربار میں پہنچا تو تشت میں رکھ کے یوں سر پیش کیا گیا۔ یہ بنو امیہ کے اندر پرانی عادت ہے سروں کو کاٹ کر آگے بھیجنا۔ ترمذی شریف میں ہے کہ انس بن مالک کہتے ہیں کہ میں ابن زیاد کے پاس تھا، فجیع براس الحسین فجعل یقول بقدیب له فی انفه ویقول ما رأیت مثل هذا حسنا قال قلت اما انه من اشبههم برسول هذا حدیث حسن صحیح۔ پھر اس کے دربار میں لایا گیا تو وہ سوٹی کے ساتھ کیا کر رہا ہے، اونٹوں کو چھڑی سے کورید رہا ہے۔ آپ سے رہا نہ گیا، آپ نے کہا، انس بن مالک کہنے لگے چھڑی ہٹاؤ، معبود واحد حقیقی کی قسم میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یہاں بوسے دیتے ہوئے دیکھا ہے،
یہ کہہ کر آپ زار و کتار رونے لگے۔ ابن زیاد بولا تم بوڑھے نہ ہوتے میں تجھے قتل کر دیتا۔ کوفہ دربار میں اہل بیت کے ساتھ قیدیوں اور دشمنوں کا سا سلوک کیا گیا۔ مسجد کوفہ میں جمع ہونے کا اعلان کر دیا ابن زیاد نے۔ جب سر انور آ گیا، اہل بیت آ گئے، یہاں رکھ دیا۔ البدایہ و نہایہ میں ہے کہ ابن زیاد متکبر فاتح کی حیثیت سے ممبر پہ چڑھا اور لوگوں کو بتایا حسین فرقہ ورائیت پھیلا رہا تھا، حکومت چھیننا چاہتا تھا۔ عبداللہ بن عفیف ازدی حضرت علی کے ساتھی تھے، یہ نبینا کھڑے ہوئے، بولے نبیوں کی اولاد کو قتل کرتے ہو اور بات صدیقوں جیسی کرتے ہو؟ اس نے فوراً کہا اس کو قتل کر دو، قتل کا سر اڑا، قتل کر دو۔ حکم دیا کہ امام حسین کا سر کوفہ کے بازاروں میں پھیرایا جائے۔ آپ کا سر کوفہ کے بازاروں میں پھیرایا جاتا جیسے کوئی بڑی نئی چیز ہے، تاکہ لوگوں کے دل میں ہیبت بیٹھ جائے۔ آپ ذرا دیکھو کیسا شہید ہے، کیسا زندہ ہے کہ سر انور کتنے ماہ نیزے پہ رہا ہے، سر جسد انور سے جدا رہا ہے، لیکن اللہ اکبر جل شانہ تر و تازہ۔ یہ قافلہ 1 ماہ 5 دن تک کوفہ رکھا گیا۔ زین العابدین کو مسجد کے حجرے میں رکھ دیا۔ جانتے ہو کیوں؟ کیونکہ مسجد میں تو لوگ نماز پڑھنے کے لیے آتے ہیں، جب حجرے میں ہوں گے گزرتے ہوئے سب دیکھیں، سب باتیں کریں، زیادہ تکلیف ہو۔ بہت تذلیل کی گئی، کیونکہ یہی شہر تھا جہاں حضرت علی کا دارالخلافہ تھا۔ یہ لوگ شہزادوں کی طرح رہتے تھے۔ حضرت زینب پڑھایا کرتی تھی، لیکچر دیتی تھی، تدریس کرتی۔ کوفہ سے شام کی طرف پھر اس قافلے کے جانے کی تیاری کی گئی۔ فوج کی نگرانی میں یہ قافلہ یزید کے دربار کی طرف روانہ ہوا۔ ان کو آرڈر تھا کہ زین العابدین کی زنجیریں نہیں کھولنی اور سر نیزے پہ رکھنا ہے اور بتانا ہے کہ یزید کی مخالفت کا یہ انجام ہے۔ رستے میں ایک جگہ پڑاؤ کیا گیا، رات ہو گئی۔ وہ ایک چرچ تھا، اس کے قریب رکے، قریب تھوڑی دیر جو رکے۔ اب ان کی یہ کوشش تھی کہ کسی طرح ہمیں اندر جگہ مل جائے، مگر ان کو ڈر یہ بھی تھا کہ کوئی سر لے کے نہ چلا جائے۔ وہ ابھی کشمکش میں تھے کہ ہم جائیں کہ نہ جائیں۔ اندر سے راہب آیا، کہنے لگا تم کون لوگ ہو؟ یہ سر کس کا ہے؟ کہنے لگے یہ سر باغی کا ہے۔ اس نے کہا باغی کا سر نہیں ہو سکتا، میں تمہارے پاس اس لیے آیا ہوں کہ میں نے اندر سے دیکھا ہے کہ رات کی تاریکی میں اس سر سے نور کی شعاع نکل رہی ہے اور آسمان کی طرف جا رہی ہے، یہ باغی کا سر نہیں ہو جاتا، سچ بتاؤ کس کا ہے؟ پھر انہوں نے بتایا کہ یہ محمد کا نواسا ہے۔ اللہ اکبر جل شانہ۔ کہنے لگا ظالموں، تم نے اپنے نبی کے نواسے کو مار دیا۔ ہم نے تو اپنے نبی سے منسوب ہر چیز کو سنبھال کے رکھا ہوا ہے، اور تم نے اپنے نبی کے نواسے کو، زندہ کو شہید کر ڈالا۔ یزید کے دربار میں پہنچے، تشت میں امام حسین کا سر انور رکھ کر پیش کیا گیا۔ یزید بڑا خوش ہوا۔ ہو البدایہ و نہایہ میں ہے، یہ واردات یوں نقل کی گئی ہے، مشاجرات ہم بیان نہیں کرتے پر واردات تو بیان کرنی ہے۔ یزید تکبر سے آپ کے ہونٹوں پہ چھڑی مارنے لگا۔ حضرت ابو برزہ اسلمی بولے یہ گستاخی کر رہا ہے تو؟ میں نے بارہا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ان ہونٹوں پہ بوسے دیتے دیکھا۔ کل قیامت کو تیرا شفیع ابن زیاد ہوگا، اور یہ حسین جب آئیں گے تو ان کے شفیع حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہوں گے، یہ کہتے ہوئے چلے گئے۔ یہ البدایہ و نہایہ جلد 8ویں صفحہ 196 پہ ہے، اور البدایہ و نہایہ کے صفحہ 192 جلد 8 پہ ہے کہ چھڑی لگاتے ہوئے کہنے لگا کہ کاش جو بدر میں ہمارے آباء و اجداد قتل ہوئے ہیں آج وہ زندہ ہوتے تو دیکھتے کہ میں نے حسین کو ان کے بدلے میں قتل کر دیا۔ یہ دیکھو اس کے بعد اب کیا فرماتے ہیں مفتیان دین و شرارمتین مسئلہ اس بیچ کے، کہ وہ کہہ رہا ہے کہ قتل جو بدر میں ہوئے ہیں میرے آباء و اجداد، وہ اگر آج ہوتے تو دیکھتے کہ اس کے بدلے میں حسین کو قتل کر دیا۔ حافظ ابن کثیر لکھتے ہیں بڑی خوشی ہوئی امام حسین کے قتل پہ۔ یہ بات سچی بھی ہے، کیونکہ عرب کے لیے جو طاقتور حریف تھا وہ اہل بیت ہی تھے۔ یہی وجہ ہے کہ بنو امیہ اور بنو عباس آخر تک اہل بیت سے خائف ہی رہے، جس کے نتیجے میں گستاخیاں اور بے ادبیاں سرزد ہوتی رہی، کبھی قید کی صورت میں، کبھی قتل کی صورت میں۔ ابن عساکر الحیات سوانح کربلا شرح الصدور 188 اور نور الابصار 149 پہ۔ سر الشہادتین میں بھی ہے کہ 3 دن امام حسین کے سر انور کو دمشق کے بازاروں میں پھیرایا گیا۔ دمشق کے بازار میں آپ کا سر گھمایا جا رہا تھا کہ ایک آدمی نے بلند آواز سے وہ آیت پڑھی ام حسبت ان اصحاب الکہف والرقیم کانوا من آیاتنا عجبا، تو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سر انور سے آواز آئی اعجب من اصحاب الکہف قتلی و حملی، اصحاب کہف سے بڑھ کر
میرا واقعہ بڑا عجیب ہے، پر قرآن کا نزول بند ہو چکا ہے۔ وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ۔ ہائے ہائے یار کیا تم نے کاٹا؟ حسین تو پھر بھی نیزے کی نوک پہ چڑھ کر قرآن پڑھ رہے ہیں۔ لوگوں کے غصے کو کم کرنے کے لیے بڑا اچھا سلوک کرنا شروع کر دیا۔ بغاوت کا خطرہ تھا، 3 دن بعد ہی قافلہ مدینہ کی طرف روانہ کر دیا گیا۔ سوال یہ ہے کہ سر کدھر گیا؟ اب میں اس ڈیٹیل میں پڑھنا نہیں چاہتا، لیکن بات یہ ہے، کہتے ہیں کہ سر انور کو حضرت بی بی زینب رضی اللہ تعالی عنہ ساتھ لے لی اور آپ مدینہ جانے کے بجائے پہلے کربلا میں پہنچی۔ وہاں جا کر سر انور کو جسد انور کے ساتھ جو ہے وہ دفنا دیا، کیونکہ آپ کو قبر معلوم تھی کہاں ہے۔ اس کے بعد پھر آپ مدینہ پہنچے۔ رستے میں ہر طرح سے احترام اور آرام کا خیال رکھا گیا۔ یہ قافلہ مدینہ داخل ہوا تو پورا مدینہ باہر آ گیا۔ حضرت لقمان بن عقیل بن ابی طالب روتی ہوئی لپٹ گئی اور کہہ رہی تھی، لوگوں کیا جواب دو گے جب نبی قیامت کو پوچھیں گے تم نے میرے بعد میری اہل بیت سے کیا کیا؟ بعض کو قید کیا، بعض کو قتل کیا۔ میں نے جو سوال کیا تھا کہ قرابت داروں سے محبت کرنا، اس کا یہ جواب دیا تم لوگوں نے۔ یہ البدایہ والنہایہ صفحہ 198 پہ میں نے واردات بیان کی ہے، مشاجرات نہیں میں نے بیان کی ہے۔ جب مشاجرات پہلے لوگوں نے بیان کر دیے، ابن اسیر، تاریخ مسعودی، طبری، البدایہ والنہایہ، علامہ جلال الدین السیوطی، بڑے بڑے اسکالر آج کے مولویوں کے برابر ہی، انہوں نے سارے مشاجرات بیان کیے ہیں۔ مشاجرہ جو ہے یہ بیان کرنا یہ غلط نہیں ہے۔ اگر غلط ہے تو پھر قرآن مجید میں حضرت موسیٰ اور ہارون علیہ السلام کا کیوں بیان کرتے ہو؟ لا تاخذ بلحیتی ولا براسی۔ ہارون علیہ السلام کہہ رہے ہیں میرے بھائی میرا سر اور میری داڑھی چھوڑ دے، تو کیا محبت اور پیار میں پکڑی تھی؟ نہیں، غصے میں پکڑی تھی۔ تو مشاجرہ بیان تو ہے قرآن میں، جس کو احسن القصص کہا ہے قرآن مجید کے اندر۔ اس کے اندر کیا ہے؟ وہ 10 بھائیوں نے پکڑ کر یوسف علیہ السلام کو مارا، قمیص اتار لیا، مار کے دھکا دے دیا کنویں کے اندر، بعد میں پھر بیچ دیا۔ یہ قرآنی میں نا، اس کے پڑھنے سے ثواب بھی تو ملتا ہے نا۔ اور کئی مفسر کہتے ہیں کہ یہ سارے بھائی جو ہیں بعد میں نبی بنے۔ تو مشاجرہ بیان ہوا کہ نہیں ہوا؟ بھائی اصل بات یہ نہیں ہے، اصل بات یہ ہے، امام شافعی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ جو مشاجرہ حضرت علی اور حضرت امیر معاویہ کے درمیان ہوا ہے یا خوارج کے درمیان ہوا ہے، مجھے اس سے بہت سارے اسباق ملے ہیں۔ مشاجرہ بیان کرنا یا پڑھنا برا نہیں ہے، مسئلہ یہ ہے کہ تم نتیجہ نکالنے کے مقام پر ہو کہ نہیں ہو، یہ چیز ڈسکس کرنے والی ہے۔ تو یہ بات سب کے سب لوگ جو ہے وہ سن لو۔ جو لڑائیاں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ہوئیں، اب حضرت علی جو ہے وہ جاپانیوں کے ساتھ تو نہیں نہ لڑتے رہے، جب بھی بیان کریں گے تو آگے بیان تو آئے گا نا۔ تو مشاجرات بیان نہیں کرنے تو آگے کیا بیان کرو گے؟ کوئی آپ سے پوچھے حضرت علی کی لڑائی کس کے ساتھ ہوئی، تو آگے سے کی کرو؟ چپ، کہ جاپانیوں کے ساتھ لڑتے رہے، یا امام حسین کو رشیا نے مارا ہے، تو کچھ تو جواب دو گے نا۔ تو مشاجرہ تو شروع ہو گیا۔ مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ نتیجہ کیا نکالنا ہے۔ تو اب آپ سن لیجئے، تصوف کے اندر اور ہمارے جو علماء ہیں انہوں نے یہ کہا ہے کہ امیر معاویہ جو ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے بارے میں ہمیں کچھ نہیں بولنا۔ کیوں نہیں بولنا؟ وجہ یہ ہے کہ ایک چیز آ رہی ہے صحابی ہونا، ہم وہاں چپ ہو جائیں گے، ہمارا وہ مقام نہیں ہے کہ ہم کھڑے ہو کر جو ہے وہ فیصلہ کر سکیں، وہ طے کرے جو ان کے برابر ہے۔ تو حضرت علی اور امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درمیان جو لڑائی ہوئی، وہ ہم مشاجرات جو ہوئے ہیں صحابہ پڑھیں گے، سنیں گے، نتیجہ نکالنے کا ہمارے پاس کوئی مقام نہیں ہے کہ ہم بدگوئی کرنا شروع کر دیں۔ کیوں؟ ہمارے داتا گنج بخش علی جویری نے کشف المحجوب میں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ لکھا ہے۔ امام غزالی نے احیاء العلوم میں فرمایا، تمام صحابہ کی تعریف ایسی کرو جیسی اللہ اور اس کے رسول نے بیان کی ہے۔ حضرت علی اور امیر معاویہ کے درمیان جو جھگڑے ہوئے وہ اجتہاد پر مبنی تھے۔ امام شارانی کا بھی یہی عقیدہ ہے۔ وہ مزید فرماتے ہیں کہ مجتہد کا فیصلہ صحیح ہو تو 2 اجر ملتا ہے، صحیح نہ ہو تو 1 اجر۔ شاہ ولی اللہ ازالۃ الخفا میں یہی کہا کہ وہ مجتہد تھے پر خطا کرنے والے تھے۔ اللہ عبد القادر گیلانی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں، صحابہ کے جھگڑے جو پڑھتا ہے پڑھ سن کر بدگوئی نہ کرے، سکوت واجب ہے۔ سکوت واجب کا مطلب کیا ہے؟ کہ یعنی وہ نتیجہ نہیں نکال سکتا۔ امام نووی نے فرمایا، دونوں گروہ کا جو جدال ہوا، جو قتال ہوا، اس کی وجہ سے وہ خارج از ایمان نہیں ہے، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ میرا یہ بیٹا مسلمانوں کے 2 عظیم گروہوں میں صلح کروائے گا۔ شاہ عبد الحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ صحابہ کا ذکر خیر سے کیا جائے۔
تو یہ سن لیجئے کہ یہ مسئلہ جو ہے وہ بالکل جدا ہے. میرے پاس 86 آدمیوں کا فتویٰ ہے, بڑے بڑے علماء کا, جنہوں نے یزید کو مسلمان ہی تسلیم نہیں کیا. اور یزید کی جو عبارات ہیں اس کو بھی آپ پڑھ لیجئے. اب یزید نے کیا کیا؟ جب امام حسین شہید ہو گئے تو مکہ, مدینہ, کوفہ, یہ تقریباً علاقے اس سے ہٹ گئے. جنہوں نے بیعت کری تھی صحابہ نے, انہوں نے چھوڑ دی. تو جو کام صحابہ نے بعد میں کیا, مکہ اور مدینہ والوں نے بعد میں کیا, وہ امام حسین نے پہلے کر دیا. تو دور اندیش جو ہے وہ وہی ہوتا ہے جو کام کو سٹارٹ میں کرے. اگر آپ لوگ, کسی آدمی نے 4 آنے کا جرمانہ کیا, 4 آنے کا دھوکہ کیا, اور آپ انتظار کرو گے 4 لاکھ کا کرے گا, نہیں, آپ پہلے ہی ہٹ جاؤ گے اسے. تو جو کام صحابہ نے بعد میں کیا, امام حسین نے وہ پہلے کر دیا. کہا یہ بیعت قابل ہی نہیں اس کی کہ اس کی بیعت کی جائے. اب اس کے کام کیا تھے؟ یہ کام آپ نے خلافت و ملوکیت کتاب کا نام ہے, مولانا مودودی صاحب نے لکھی ہے, تاکہ لوگ مجھ پر اعتراض نہ کریں. مولانا مودودی صاحب نے لکھی. اسے 3 کام بڑے غلط ہوئے. ایک, جو امام حسین کی شہادت ہوگی. دوسرا کام اس نے کیا کیا کہ اس نے مدینہ پر حملہ کروایا. مسلم بن عقبہ کو 20,000 کا لشکر دے کر مدینہ میں روانہ کر دیا, اور کہا کہ مدینہ تمہارے لیے جائز ہے. کیا مطلب؟ فوج کے لیے جائز قرار دیے, جو تم کرنا چاہتے ہو تم کرو. فوج نے 10,000 کے قریب افراد شہید کیے, 1700 صحابہ شہید کیے, 700 حفاظ تھے کہ جو شہید کر دیے. مسجد نبوی میں 3 دن جو ہے وہ گھوڑے باندھے گئے, اس کے ستونوں کے ساتھ گھوڑے باندھے گئے. 3 دن تک وہاں اذان نہیں ہوئی. کرو تعریف. اور 3 دن تک اذان نہیں ہوئی. اب جب مسجد نبوی میں گھوڑے باندھے گئے تو گھوڑے کیا کریں گے؟ اور اذان بند, نماز بند. حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ, تب آپ نبینا ہو چکے تھے, بوڑھے تھے. اب مسجد میں داخل ہوئے تو یزیدی لشکر پوچھتا ہے کون ہے تو؟ کہا میں صحابی ہوں, ابو سعید میرا نام ہے. انہوں نے داڑھی پکڑ کر کھینچ کے تماچے ان کے منہ کے اوپر مارے. مدینہ شریف کے اندر بے حرمتی, عورتوں کی عزتیں لوٹی گئی, صحابہ کو قتل کیا گیا. اب لگاؤ فتوی امیر المومنین یزید رضی اللہ تعالیٰ عنہ, بولو. چونسٹھ روز تک محاصرہ, مکہ کا محاصرہ پھر کیا گیا. مدینے کے بعد پھر مکہ کی طرف بڑھے, سنگباری کی گئی. مکہ معظمہ, خانہ کعبہ کا صحن جو ہے پتھروں سے بھر گیا. مسجد حرام کے ستون ٹوٹ گئے. غلاف کعبہ جو ہے وہ جل گیا. حضرت اسماعیل علیہ السلام کے مینڈا جو تھا, اس کے کہتے ہیں سینگ وہاں تھے, وہ بھی جل گئے. لیکن اسی دوران جو ہے وہ خبر آ گئی کہ یزید مر گیا ہے. شراب بہت پیتا تھا, مر گیا. یزید مر گیا ہے. اس کی فوج کے حوصلے پست ہو گئے, شکست کھا کے یہ واپس لوٹے. اللہ اکبر جل شانہ. اس کی قبر کے اوپر سیسا پگلانے والی بھٹی ہے, اتنا ہائی ٹیمپریچر ہوتا ہے کہ یعنی اللہ تعالیٰ نے یزید کی قبر کے اوپر ہی بھٹی رکھ دی. لیکن وہ بعد میں وہ فیکٹری تباہ ہو گئی. اب اس کی قبر تنہا, آپ جائیے نیٹ پہ جائیے, قبر پڑی, نہ کوئی جاتا ہے, نہ کوئی فاتحہ پڑھتا ہے, نہ کوئی کچھ. لیکن امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ, آپ کے روضہ اطہر پہ جائیے گا اور دیکھیے گا. پھر جسے نیچا کرنا چاہتے تھے, جس کا نام مٹانا چاہتے تھے, انہی علاقوں میں سب سے زیادہ انہی کا نام لیا جاتا ہے, اور جن کی بادشاہت تھی ان کا ان علاقوں میں نام ہی نہیں ہے. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. شاست حسین, بادشاست حسین. امام حسین شاہ ہیں, بادشاہ ہیں. دین است حسین, دین پناہ است حسین. دین کو پناہ آپ نے دی, آپ ہی دین ہیں. سرداد, سر دے دیا, نہ داد دست, ہاتھ نہیں دیا. در دست یزید, یزید کے ہاتھ میں. حقا کے بنا لا الہ است حسین. حق بات تو یہ ہے کہ امام حسین ہی بنا ہے کلمہ توحید کی. اللہ تعالی ہماری حاضری قبول کرے. اجازت دیجیے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.